فرمایا کہ فواللہ انما حلق من کان قبلکم. اسامہ آپ ہسٹری اٹھائیے، سابقہ اقوام کی تباہی کا ذریعہ یہی تھا کہ اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ، جب نوبل فیملی کا آدمی چوری کا ارتکاب کر دیتا اس کے لیے قانون میں گنجائش تھی. وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ، اور جب غریب فیملی کا کوئی آدمی ارتکاب کر جاتا اس کے لیے قانون تھا قانونی. ہاں کہتے ہیں کہ وہ لا governs the poor and rich governs the law. ہمیشہ دنیا میں یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے سوائے محمد کے نظام کے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد نے یہ تصور دے دیا کہ ایوری ون از ایکول ان دی آئیز آف لا. اور یہاں سے وہ نقطہ ہم نے پک کر دیا حدیث سے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فواللہ اسامہ بات ذہن میں ڈال دیجئے، مجھے اپنے بچوں میں سب سے زیادہ محبوب حضرت فاطمہ. یہ فاطمہ تو بنی مخزوم کی نوبل فیملی سے. فواللہ خدا کی قسم لو سرقت فاطمہ بنت محمد اعاذہ اللہ، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اس چوری کا ارتکاب کر دیتی، اللہ اسے بچائے، لقطعت یدہا، میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. That is equality in the eyes of Allah. کہ محمد کی بیٹی کے لیے بھی کوئی اس میں کنسیشن نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک کتاب آپ منگوائیے اپنے لیے، الاعتدال فی مراتب الرجال، اعتدال فی مراتب الرجال، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی الاعتدال فی مراتب الرجال. وہاں پہ حضرت شیخ نے واقعہ نقل کر دیا ہے غزوہ اجنادین کا، حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہوا تھا غزوہ اجنادین. رومیوں سے بہت بڑی لڑائی ہوئی، محدود قسم کا لشکر بہت بڑی رومی لشکر پہ غالب آ گیا. تو اس لشکر کے جنرل نے کہہ دیا کہ یہ پتہ کرنا ہے کہ ہماری پلاننگ میں کوئی گڑبڑ تھی، ہماری پلاننگ میں کوئی گڑبڑ تھی، اس لیے ہم ناکام ہو گئے. کسی نے خیانت اور چیٹنگ کی ہے، کسی نے ہائی ٹریزن کا مظاہرہ کر دیا ہے، کیونکہ سب کچھ ڈیر سارا وہ مٹی پر لوگ کامیاب ہو گئے. تو جرنیلوں نے باقیوں نے کہہ دیا کہ نہیں جی، اصل میں ان لوگوں کے پاس کردار کا کوئی ایسا ایلیمنٹ ہوگا کہ ہمارے کسی دنیاوی اور مادی مسائل میں کوئی کمی نہیں تھی. تو اس نے کہا یہ کیسے پتہ لگے گا؟ تو ایک جنرل نے مشورہ دے دیا کہ کوئی آدمی ان کے 24 گھنٹے کے معمولات کو دیکھے، یہ لوگ کرتے کیا ہے 24 گھنٹے. تو ایک عربی النسل آدمی کو، جو رومیوں کے لشکر میں تھا لیکن تھا عربی النسل، شکل و صورت بھی وہی، زبان بھی وہی، تو اسے ڈسپیچ کر دیا اور ڈیوٹی اسائن کر دی کہ آپ 24 گھنٹے ان کے پاس رہیں ان کے ٹینٹس میں. تو وہ آئے اور وہاں پہ رہے 24 گھنٹے. واپس گئے تو اس نے ایک مختصر سی رپورٹ پیش کر دی، اور رپورٹ میں کیا کہا ہوا اناسا، میں نے جی ان لوگوں کو ایسے لوگ میں نے ان کو پایا، باللیل رہبان، رات ہوتی ہے تو مسلح پہ سوار ہو جاتے ہیں، مینز اللہ اکبر، بس رات بھر لگے رہتے ہیں اللہ کی بندگی. وبالنہار فرسان، صبح ہو جاتی ہے تو جہادی تربیت میں لگ جاتے ہیں، ٹریننگ ہی ٹریننگ، مشقتیں ہی مشقتیں. اور اس نے کہا کہ قانون کا احترام ان کے نظر یہ ہے کہ ان سرق ابن امیرہم قطعوہ، اگر ان کے خلیفہ کا بیٹا بھی چوری کا ارتکاب کرے وہ معاف نہیں کرتے، کاٹ دیتے ہیں. وَإِن زَنَا رَجَمُوهُ، اگر شہزادہ یعنی خلیفہ کا بیٹا بھی زنا کا ارتکاب کرے تو سنسار کر دیتے ہیں. تو جنرل نے کہہ دیا فواللہ ان کانوا کذالک، عیسیٰ کے خلافے میں قسم کھا رہتا ہوں اگر یہ لوگ ایسے ہیں فسيملكوا موضع قدمي هاتين، جہاں پہ ہماری جنرل ہیڈ کوارٹر جی ایچ کیو ان کے پاؤں تلے روندا جائے گا. باقی مستقبل نے یہ دکھا دی، صحیح ہے. اور آج جہاں پہ مسلمانوں کے قدم لگے ہوئے ہیں کفار کے قدموں میں روندا جا رہا ہے. تو یہ کہا تھا آپ نے علامہ کا شیخ کہ وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. علامہ نے اچھی بات کہی تھی شکوہ اور جواب شکوہ میں، وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. جزاء بما کسبا نکالا، یہ پنشمنٹ ہے من اللہ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے. اور نکال کا دوسرا معنی نکالا من اللہ، یہ عبرت ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. واللہ، اللہ تعالیٰ عزیز. اب دیکھیے
واللہ اللہ تعالیٰ جو دو صفتیں پک کر دی، جو دو صفتیں پک کر دی. ایک عرب آدمی سے کسی نے کہہ دیا، غیر مسلم تھا، غیر تابعین کے زمانے میں، کہ یہ قرآن بڑا بلیغ کلام ہے. کیا ہے؟ بڑی فصاحت اور بلاغت اور جو لٹریچر کے کمالات ہیں وہ اسی میں 100% موجود ہے. اس نے کہا چلو سنائے ایک آیت، میں کہہ دوں کہ بلیغ فصیح ہے. اس نے یہ آیت سنا دی، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیں. اور پیچھے کہہ دیا اس مسلمان نے غلطی سے کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. تو آدمی چونک گیا، اس نے کہا عجیب بلاغت و فصاحت ہے، آدمی کے ہاتھ کاٹ دی اور پھر اپنی مغفرت اور رحمت کا تذکرہ کر رہا ہے. یہ عجیب مغفرت اور رحمت ہوئی. اس کا ہاتھ کاٹ دیا اور پیچھے کہہ رہا ہے کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. تو اس آدمی نے فوراً نسخہ نکال دیا. اس نے کہا جی میں نے غلطی کی، واللہ عزیز حکیم. اس نے کہا ابھی مجھے کلمہ پڑھائیے. ابھی مجھے واقعی یہ بلیغ کلام ہے. کہ پیچھے جو دو صفتیں اللہ نے اپنی بیان کر دی، واللہ عزیز، اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے قانون میں نرمی کا برتاؤ نہ کرے ورنہ میں غلبہ رکھتا ہوں. آپ سے بھی پوچھوں گا. اور حکیم، ہاتھ کیوں کاٹتا ہوں اور کٹواتا ہوں، اس کے وزڈم کو میں ہی جانتا ہوں، آپ لوگ نہیں جانتے. بس میری وزڈم پہ ڈیپینڈ کریں، میری حکمت پہ ڈیپینڈ کریں کہ یہ اللہ ہی حکمت جانتا ہے. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ. اب کوئی آدمی چوری بھی کر جاتا ہے، اس کو سزا بھی ہو جاتی ہے، اس کو سزا بھی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے شریعت اسلامیہ میں کہ میں نے رات کہہ دیا تھا کہ غیر مسلم کرائم کرتا ہے تو دیٹ از اونلی اے کرائم ایز فار ایز دیئر پوائنٹ آف ویو از کنسرنڈ. لیکن فرام اسلامک پوائنٹ آف ویو اے مسلم when he commits a crime which is against Sharia, which is so that is a crime and sin as well. Crimes mean that he is to be dealt here in a court of law, and sin he is to be dealt there in court of Allah subhanahu, and that is the actual point of view of Imam Abu Hanifa rahimahullah. Yeah. Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi فرماتے ہیں کہ دنیا میں سزا مل بھی گئی لیکن آخرت والی سزا سے وہ آدمی چھوٹتا نہیں، وہ چھوٹتا نہیں اس سے. دنیا کی سزا تو سوسائٹی کی اصلاح کے لیے ہے کہ سوسائٹی کو آپ کیسے، اب جو یہاں اگر ہم یہاں کوئی جرم کریں، یہاں پہ کوئی جرم کریں اور امریکہ اپنے قانون کے مطابق ہمیں سزا دے دے، خدا نخواستہ سزا دے دے، تو ہمیں خدا کے ہاں کتنی ثواب مل جائے گی اس سزا کی؟ کچھ بھی نہیں. because it has no end. لیکن why they are going to punish us or to punish a criminal? Because to protect the society. So as far as the punishment of Quran and Sunnah in this dunya and concerned, that is only to protect the society. But as far as a sin is concerned, you have challenged the authority of Allah subhanahu wa ta'ala. Now that is totally depend upon his option, whether to forgive you or to punish you. To forgive you or کہ آپ کو سزا دے دے یا آپ کو معاف کر دے. جبکہ باقی تین ائمہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں سزا مل گئی تو یہ کفارہ ہے. کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ کفارہ ہے. اور کفارہ کا معنی یہ کہ وہ چیز بس وہاں پہ اللہ سزا نہیں دے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. آپ لوگ بھی عجیب بات کرتے ہیں. آپ یو آر گوئنگ ٹو گیو اے ڈکری اگینسٹ اللہ سبحانہ و تعالی کہ ہم نے کوٹ آف لا میں جو سزا دے دی، یہ ڈکری یا یہ ڈیسیجن یا وی ورڈکٹ جو یہاں دنیا کے کسی قاضی کے کورٹ نے اکارڈنگ ٹو قرآن و سنہ دے دیا ہے، صحیح ہے. سو دیٹ از ٹو بی امپلیمنٹڈ اینڈ ٹو بی ایگزیکیوٹڈ ایز فار ایز دا پرسنالٹی آف اللہ سبحانہ و تعالی از کنسرن. کہ نہیں جی ہم نے سزا دے دی ہے، بس آپ کوئٹ کر دیں، ریپیٹر کروا دیں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ میں تو اتنی دلیری نہیں ہے کہ میں یہ فیصلہ دے دوں، میں یہ فیصلہ دے. وہ کہتے ہیں کہ کفارہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کفارہ کہہ دیا ہے. کیا کہیے؟ کفارہ کے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چلو لیٹس گو ٹو لسان العرب، لیٹس گو ٹو المنجد، لیٹس گو ٹو ڈکشنری، لیٹس گو ٹو انسائکلوپیڈیا آف عربک لینگویج. واٹ از کفر اینڈ واٹ از کفارہ؟ تو کفر اور کفارے کا معنی ہے ساتر، پردہ پوشی کرنا، چھپانا، پردہ پوش. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں کی کرائم کی سزا مل جائے تو اس آدمی کی پردہ پوشی ہو گئی. اس آدمی کی کفارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو اٹ مین کہ یو ہیو نو اینی رائٹ آفٹر دیٹ کہ آپ اسے کہنے کے او زانی. اگر آپ کہیں گے تو دیٹ ول بی اے قذف اینڈ ہی کین سو یو ان اے کورٹ آف لا.
کہ ٹھیک ہے میں نے چوری کر دی تھی لیکن مجھے تو اس کی سزا مل گئی ہے جس نے میرے اوپر غلاف ڈال دیا ہے, کور ڈال دی ہے. از نو اینی رائٹ ٹو کال میں ایز اے چور اور thief or something or stealer or something like that. صحیح. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان دو چیزوں کو آپ دیکھیں نیچے, کل والے سبق پہ چلے جائیں 33 پہ. ذالک لہم خزی فی الدنیا, یہ سزائیں اس کے لیے رسوائی ہے دنیا میں, ولہم فی الآخرہ عذاب عظیم. دیکھیں اللہ کریم نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ سزائیں ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں, اور آخرت کا مسئلہ, آخرت میں تو ہے عذاب عظیم. آخرت میں تو اب دیکھیں یہاں آج والے سبق میں کہ جزاء بما کسبا, ہاتھ کاٹ دیا اپنے چور کا, یہ بدلہ ہے اس کے عمل کا, یہ بدلہ ہے اس کے. حکمت اس میں کیا ہے واللہ عزیز الحکیم, اللہ ہی جانتا ہے. اب اگر اسی سزا سے, کس چیز سے, اس سزا اور ہاتھ کاٹنے سے مسئلہ ختم ہوتا تو پھر بعد میں توبے کی ضرورت نہ پڑتی, توبہ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. آخرت کا مسئلہ یہ انسان کے توبے پر موقوف ہے. اگر وہ خلوص دل سے توبہ کر دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے اللہ کی نظر میں جس طرح سرے سے توبہ ہی گناہ ہی نہیں کیا. اللہ کریم اس کے ریکارڈ کو صاف اریز کر دیتا ہے, اس چیز کو, اس جرم کو اس کے ریکارڈ سے ختم کر دیتا ہے. یہ بھی نہیں کہ وہ وہاں لگا رہتا ہے اور کوئی یعنی اس کے پس منظر میں نہیں, اریز کر دیتا ہے کمن لا ذنب لہ. تو یہ توبے کی ضرورت بعد میں اس لیے پڑ رہی ہے کہ آخرت کا معاملہ دیٹ از ناؤ اسٹل اسٹینڈ. جیسے ابو حنیفہ کو اللہ نے ذہن دے دیا, اللہ تعالیٰ اس آدمی کے مرکت کو منور بنا دے. تو نہیں ہوا بغداد کہ قبر کے ہاں جا کر آدمی کو زبردست سکون نصیب ہو جاتی ہے. اور میں آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں, وہاں پہ بغداد کے اندر بہت سارے اولیاء کے مزارات ہیں. حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیعہ حضرات کے 12 اماموں سے میں ہیں, حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی کا مقبرہ بھی وہاں ہے. اب وہاں پہ آپ جائیں گے تو اتنا کفر و شرک دنیا میں شاید کہیں کم تر ہوگا. لوگ آتے ہیں سجدے لگاتے ہیں قبر کے سامنے, صحیح ہے, اور چاٹتے چومتے ہیں, دیواروں کو چاٹتے ہیں اور جنگلوں کو چاٹتے ہیں اور پتہ نہیں دروازوں کو چاٹتے رہتے ہیں, اور ایک غضب خدا کی وہاں ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے بھائی, یہ کیا ہے. صحیح ہے. پھر آپ وہاں سے نکل جائیں اور الکیلانیہ سیکٹر میں چلے جائیں, وہاں تو شیخ عبد القادر جیلانی ہے رحمہ اللہ, بہت بڑے ولی ہیں جسے لوگ پیرانے پیر کہتے ہیں, ولیوں کا ولی. اور شیخ عبد القادر جیلانی کوئی دستگیر نہیں ہوتا, دستگیر صرف اللہ تعالیٰ ہے, صرف پیرانی پیر ہے. صحیح, کوئی دستگیر نہیں ہے, مرا دستگیر صرف اللہ تعالیٰ ہے, کوئی دوسرا داتا بھی نہیں, داتا صرف اللہ تعالیٰ ہے. صحیح ہے. یہ سارے اولیاء اللہ تھے, ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ میں دستگیر ہوں اور کسی نے نہیں کہا کہ میں داتا ہوں. پھر تو یہ خدائی کا دعویٰ کرنا تھا, پھر ولی کیسے بنے؟ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے میں جاؤ, وہاں جو کفر و شرک کا بازار گرم رہتا ہے, اور وہاں جنگلوں کے اندر جو دیناروں کا اور روپوں کا انبار لگا رہتا ہے, وہاں بھی, اور امام موسیٰ کاظم کے ہاں بھی. اسی امام موسیٰ کاظم کے مقبرے کے احاطے میں وہاں اس کونے میں ہمارے ایک امام پڑے حضرت قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ, جو امام رحمۃ اللہ علیہ کے سینئر اسٹوڈنٹ تھے. قاضی ابو یوسف, اور جو بغداد کے قاضی القضات تھے, ہارون رشید کے زمانے میں چیف جسٹس تھے, وہ بالکل خاموش پڑے ہوئے ہیں. بالکل نہ کوئی جاتا ہے وہاں, کسی کو پتا ہو تو وہاں چلا جاتا ہے, فاتحہ پڑھ لیتا ہے, نہ کوئی ہو اینڈ کرائی ہے, اور نہ کوئی غیر شرعی حرکت ہے وہاں. صحیح. اور پھر اسی بغداد کے اندر آپ آ جائیں الاعظمیہ میں, الاعظمیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقبرہ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ عراق میں یورپین سٹائل ہے زندگی کی, خواتین سکرٹس پہنتی ہیں, خواتین سکرٹس پہنتی ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائیے, بہت سارے عرب ممالک پہ جو آفت پڑی ہوئی ہے, یا فلسطین میں جائیں وہاں دیکھیں خواتین کو, اسلام کے بعد جارڈن میں جائیں, یہ اسلام ہے, یہ مسلمان ہے, اللہ بیڑا غرق کر دے. ٹرکی میں جائیں وہاں پہ سکرٹس پہنتی ہیں, اور یہ مقبروں میں آتی رہتی ہے سکرٹس پہنے ہوئے. لیکن یہ امام صاحب کی کرامت ہے اور اس کا مقام ہے کہ وہاں ایک آدمی مین گیٹ پہ وہاں بیٹھا رہتا ہے. وہاں جو مین گیٹ ہے مسجد کی طرف جب آئیں گے, اور مسجد سے اس جانب ایک کمرہ ہے, ادھر اسی کے اندر امام صاحب اللہ علیہ کا قبر ہے.
تو वहां पे एक आदमी बैठा रहता है और उसके पास पूरे का पूरा एक बुर्का होता है, तो अगर कोई खातून आ जाती है तो वो उसे बुर्का पहना देता है बुर्का पहना, और कोई हू कराई नहीं है, वो उसे समझा देता है कि कोई हू कराई नहीं करना, कोई सिजदा मिजदा नहीं करना, जंगले के करीब हाथ नहीं ले जाना। इस इमाम को बड़ा गुस्सा आता है इस चीज पर, ये बड़ा जलाली किस्म का आदमी, उसको गुस्सा आ जाता है। इस पर उम्र भर इसके खिलाफ जब विरोध की है कि बस सिजदे करने हैं तो उसी के लिए सिर्फ एक ही जात है, सही है। और चूमना चाटना है तो बैतुल्ला शरीफ जाएं, जिस हिस्से को आप छाटते रहें, बल्कि वहां भी स्पेसिफिक हिस्से हैं कि हजर असवद को चाटे। हमारे वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह जहालत की वजह से पूरे बैतुल्ला को छाटते रहते हैं, नहीं छाटते। मैंने कहा ये क्या है भाई, हर पत्थर को छाटते रहते हैं, ये क्या है? खुदा पतली की नजर में कूफा के करीब है, कूफा और नजर दरमियान में सिर्फ 3 मील का फासला है। हाँ, वो जहां पे शिया हजरात होंगे तो यही चीज होगी, अल्लाह ताला रहम फरमाए। और सुन्नी भी होंगे तो यही होंगे, क्योंकि ये चीज तो रवाज बन जाती है, ये चीज ये कस्टम बन जाती है। जब चीज कस्टम बन जाए उसका मुकाबला करना फिर बड़ा मुश्किल होता है, हमें जान भी नहीं कर सकता। बड़ा मेरे तरह बड़ा पश्तून बना हुआ है, लेकिन जो चीज हमारे रिवाजों में अंदर दाखिल हो गया, हमें पता है कि ये शरीयत के खिलाफ है, लेकिन हम नहीं कह सकते। कह सकते हैं? नहीं कह सकते। पूरा मुआशरा उठ खड़ा हो जाता है। निकी आपने अब हामिद जान कह दें कि ये चीजें शरीयत के खिलाफ है, और शरीयत तो किया, ये पख्तून रिवायत के भी खिलाफ है, नहीं मानेंगे कोई, तो मानेंगे नहीं मानेंगे, फौरन गुस्से हो जाते हैं। ये उमरदीन भी हमारे लिए तो बड़ा गुस्सा ना के, लेकिन ये काम नहीं कर सकता। हाँ, तो मन ताब मिन बाद, लेकिन हमने करना होगा इंशाअल्लाह हिकमत से, हिकमत अमली से। ये लोगों के ज़हन में ये बात डालनी होगी कि देखिए भाई 30-40 साल की ज्यादा से ज्यादा उम्र है, ज्यादा होगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारा उम्मती मा बैन 60 इला 70, मेरे उम्मत की औसत उम्र वो 60-70 के दरमियान होगी। 70 के बाद जो उम्र होगी वो क्या उम्र होगी, अल्लाह रहम फरमाए। हुजूर सलाम ने फरमाया हमारा उम्मती मा बैन 60 इला 70, 60-70 के दरमियान, एवरेज उम्र 60-70 के दरमियान होंगी। मीन्स के ज्यादातर लोग, हाँ बस यही है, और 70 से ऊपर हो जाए तो अल्लाह रहम फरमाए। अब हाँ, तो मुसलमानों के ज़हन में ये बात डालनी होगी कि भाई ज्यादा से ज्यादा 60-70 साल की उम्र है, और फिर एक न खत्म होने वाली दुनिया है, और ये महदूद जिंदगी में जो हम गंदगी कर रहे हैं इसकी सजा फिर उम्र भर भुगतनी पड़ेगी। जरा अपने ऊपर रहम कीजिए। तो तब करेंगे जब लोग कुरान सुनने आ जाए और कुरान पढ़ने आ जाए। हम तो पढ़ाते हैं, कोई आता नहीं, हम तो माइल बकरम है, कोई साजिल ही नहीं। चौधरी साहब मैंने काम तो पढ़ा रहे, हम तो माइल बकरम है, कोई साजिल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रहरवी मंजिल ही नहीं। अल्लाह ने अच्छी बात कही कि अल्लाह फरमाते हैं कि हम तो माइल बकरम है, हम तो करम के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन कोई आता नहीं तो हम क्या करम उसके घर में चले। अल्लाह अकबर। तो काम से इंशाल्लाह लोग तब फारिग हो जाएंगे, इस तरह फारिग हो जाएंगे। अभी नहीं है। फमन ताब मिन बाद ज़ुल्मिही, पस वो शख्स जिसने तौबा कर दिया अपने इस जुल्म के बाद, वो असलहा और अपने अमल को मुस्तकबिल के लिए साले करवा दिया। ये कैद जो हमने तौबतन नसूह में 3 कंसेप्ट्स या 3 फैक्टर्स बता दिए थे, अभी आप नहीं, आप तौबतन नसूह के हमने 3 फैक्टर्स बता दिए थे, आप गड़बड़ हो गए फिर, ऐसा नहीं। हाँ यही है, हाँ यही है। अभी से याद करें, अभी याद होगा, आप रिपीट करें तो याद हो जाएगा। हाँ आप रिपीट करें। हाँ, जिसका जो हक छीन लिया है वापस कर दें, इस्तिहलालुल मज़ालिम। हाँ हाँ, और तीसरा कि मुस्तकबिल में जराइम से ला ताल्लुक रहे, इसे कहते हैं तौबतन नसूह। मन ताब मिन बाद ज़ुल्मी, जिसने तौबा कर दिया जुल्म के बाद। कुरान करीम का एक एक लफ्ज ये इंतहाई तशरीहात चाहता है,
وَأَصْلَحَ اور عمل کا اصلاح کر دیا فَإِنَّ اللَّهَ تو تحقیق اللہ تعالیٰ یتوب علیہ توبہ قبول کر دیتا ہے رجوع کر دیتا ہے اس پر ان اللہ تحقیق اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا ہے رحیم مہربان. بس بالکل وہی لفظ لگا دیتا ہے اپنی وہ صفت ذکر کر دیتا ہے جب جس مضمون جو مضمون اس آیت میں گزر جاتا ہے تو وہی صفت لگا دیتا ہے. دیکھیے ایک ایک لفظ آپ کو آواز دیتی رہے گی کہ میں خدا کا کلام. ان اللہ تحقیق اللہ تعالی غفور رحیم بخشنے والے اور مہربان ہے. علم تعلم ان اللہ اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 17 سے. 17 پہ چلے جائے واپس چلے گئے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ عربی کے ہند سے کسی دن سکھا دیتا ہوں. میرے خیال میں آپ میں سے کئی سارے دوست عربی والے ہند سے نہیں جانتے. بس میں آپ کو لکھ دیتا ہوں ابھی دے دیں یہ دیں کاغذ یہ ابھی کنفیوز ختم کر دیتے ہیں. لالا کا کاغذ پہ رہتا یہی ہے یہ پھر سارے ساتھیوں کو دے دیں تو بس پتہ لگ جائے گا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. تاکہ کافر ہو چکے ہیں وہ لوگ جو کہہ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہی عیسیٰ ابن مریم ہے اسی کی شکل میں دنیا میں نازل ہو گیا ہے اور کوئی دوسرا اللہ ملہ ہے نہیں بس یہی اللہ ہے جو سامنے بیٹھا ہوا ہے جو سامنے بیٹھا پیچھے آ رہا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کانا یا کلان الطعام. حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ دونوں عجیب اللہ ہیں وہ کھاتے پیتے بھی ہیں باتھ روم میں بھی چلے جاتے ہیں. لقد کفر الذین تحقیق کفر کر چکے ہیں وہ لوگ قالوا جنہوں نے کہہ دیا ہے ان اللہ کے تحقیق اللہ هو المسیح ابن مریم یہی عیسیٰ ابن مریم ہے. قل آپ کہہ دیں فمن یملک من اللہ شیئا کون اختیار رکھتا ہے اللہ کے کام میں کسی توڑے سے چیز کا اگر ارادہ کرے اللہ کے ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو اس کی والدہ کو ومن فی الارض جمیعا اور دنیا کی ساری مخلوق کو وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما. مسئلۃ التوحید مع التخویف مسئلۃ التوحید مع التخویف کہ اللہ نے توحید کا مسئلہ بھی ذہن میں ڈال دیا اور ساتھ ساتھ ڈرایا بھی کہ وہی سارے کائنات کا بادشاہ ہے. انہوں نے ایسے آدمیوں کو پکڑنا ہے جو اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو خدا بنا دیتا ہے. صحیح ہے تو یہی فکر اب جو آیت آ رہی ہے علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. وہ دیکھیے وہ اس آیت کو دیکھیں 17 کو وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور یہاں بھی کہہ دیا کہ لیکن یہاں انداز ذرا تبدیل کر دیا. وہاں تو کہہ دیا کہ وَلِلَّهِ اللہ کے لیے ہے آسمان اور زمینوں کی بادشاہی اور یہاں کہہ دیا مخاطب کر رہا ہے کہ علم تعلم تمہیں پتہ نہیں. ابھی اسپیسیفائی کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے اسپیسیفائی کر رہا ہے تو نہیں یہ وارننگ دے رہا ہے یہ تھریٹ دے رہا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں. علم تعلم ان اللہ آیا آپ کو پتا نہیں ان اللہ کے اللہ تعالیٰ لہو ملک السماوات والارض اسی کے اختیار میں بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. یعذب من یشاء عذاب دے دیتا ہے اللہ جس کو وہ چاہے ویغفر لمن یشاء اور بخش دیتا ہے اس کو جس کو وہ چاہے. واللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے چاہے کسی کو تھپڑ مارے اور چاہے کسی کو گردن سے پکڑ کر جنت کے درمیان میں ڈال دیں. واللہ علی کل شیء قدیر. یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم. اب دیکھیے مجھے مدینے کے آئیڈولیٹرز جو بظاہر مسلمان تھے اور در پردہ کافر تھے اور ان کے سرغنہ تھے عبداللہ ابن ابی ابن سلول. عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین تھے. اس کے ساتھ ایک گروہ تھا منافقین کا. ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں وہ رکھنے ڈالتے رہے منافقت کے انداز سے. کچھ یہود ایسے تھے جو سازش کے طور پہ یہاں آ کے کلمہ کہہ لیتے اور حضور علیہ السلام کی محفل میں بیٹھ جاتے تو پھر لیک آؤٹ کرتے. کیا کرتے؟ تو اس چیز نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی ڈپریشن میں ڈال دیا تھا کہ یہ کیا مصیبت ہے.
بدبخت ہمارے پاس بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ منافقت کرے گا، لیکن پھر وہ لیک آؤٹ کر جاتا ہے. تو اب اللہ کریم رسول اللہ علیہ السلام کو کنسول کر رہا ہے، تسلی دے رہا ہے کہ یا ایھا الرسول، او میرے پیغمبر، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ کو ڈپریشن میں نہ ڈالیں وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، جو کفر کے میدان میں دوڑتے رہتے ہیں، من الذین قالوا، اور یہ کن میں سے ہیں یہ لوگ؟ من الذین، یہ ان منافقین میں سے، قالوا جو کہہ چکے، آمنا، کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور بے افواہہم، یہ صرف زبان سے کہہ چکے ہیں، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل ایمان نہیں لا چکے، دل ابھی تک مسلمان نہیں. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور کچھ دوسرے ہیں جو یہود ہیں، انہی میں سے بھی اس قسم کے لوگ ہیں. سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ، سَمَّاعُ means one who is going to listen to someone attentively to make a conspiracy. کسی سازشی کی سازش کو سن کر یہاں آپ کے پاس آ کر پھر آپ کے خلاف سازش کرواتے رہتے ہیں. تو یہ مدینہ کے یہود تھے جو ڈکٹیشن لیتے رہے خیبر کے یہود سے، اور خیبر مرکز تھا یہود کا. خیبر کیا تھا؟ مرکز تھا یہود کا. تو یہ لوگ تو یہاں رہ رہے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ میثاق کر چکے تھے، میثاق مدینہ. تو یہ بدبخت وہاں سے ڈکٹیشن لے کر یہاں پیغمبر علیہ السلام کے لیے مشکلات بناتے رہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ سماعون للکذب، وہ سننے والے ہیں، للکذب، جھوٹ اور دروغ گوئی کو، سماعون، اور سننے والے، لقوم آخرین، ایک دوسری قوم کی وجہ سے، لم یاتو کا، وہ قوم جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں آئی، خیبر والے یہود، جو ابھی تک آپ کے پاس آئے نہیں، خیبر والے یہود. یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، وہ تبدیل کرتے رہتے ہیں الکلمہ، تورات کے کلمے اور احکام، من بعد مواضعہ، اپنے جگہوں سے اس میں ہیرا پھیری کر دیتے ہیں. تورات کے کلمات میں، احکام میں ہیرا پھیری کر دیتے ہیں. تو واقعہ یہ ہوا تھا کہ مدینہ منورہ میں ایک یہودی مرد اور یہودی عورت زنا کر چکی تھی، دونوں زنا کر چکے تھے، اور دونوں تھے محسن، مینز میریڈ. اب انہوں نے اپنے مولیوں سے کہہ دیا کہ حکم کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں چھوڑیں، آپ تو مدینہ میں رہ رہے ہیں. میثاق مدینہ کی وجہ سے اسٹیٹ کی لا آپ کو اپلیکیبل ہے، اسٹیٹ کی لا آپ کو اپلیکیبل ہے. تو آپ محمد کے پاس جائیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے قانون میں، تورات میں تو اسٹوننگ ہے، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ. تو آپ اس کے پاس جائیں، کیونکہ آپ سٹیزن ہیں کہاں کے؟ مدینہ کے. تو آپ اسی کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ محمد کے پاس جائیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر وہ آپ کو کچھ کوڑوں موڑوں کی سزا کی بات کرے کہ 100 کوڑے یا درے لگائیں گے، تو دیٹس اوکے، ٹیک اٹ. اور اگر وہ بھی اسٹوننگ کی بات کرے، کس کی بات کرے؟ اسٹوننگ ٹو ڈیتھ کی بات کرے، تو آپ انہیں کہہ دیں کہ آپ ہمارے دینی معاملات میں دخل دے رہے ہیں. ہمارے دین میں تو ایسا نہیں، ہماری کتاب میں تو ایسا نہیں. اور اگر وہ چاہے تو اسے ہیبرو کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ہیبرو کی کوئی سمجھ. تو کعب ابن اشرف وہ آپ کے ساتھ چلا جائے گا جو تورات کا مولوی ہے، تو وہ تورات کے اس حصے کو پڑھ لے گا، صحیح ہے. جو اسٹوننگ والا حصہ ہے وہ چھوڑ جائے گا، باقی کا ترجمہ کر جائے گا کہ یہ ہے اس میں درے ہیں کہ 100 درے لگائیں ان کو، کہ زناکار کے لیے تو 100 درے ہیں. اب یہ منصوبہ ڈکٹیشن کہاں سے لے لی؟ وہ بڑے حرامی تھے وہاں جو بیٹھے تھے، ان حرامیوں سے ڈکٹیشن لے لی. تو اللہ کریم نے فوراً اسے ڈسکلوز کر دیا کہ یہ اس اسٹیشن سے نہیں بول رہے، یہ ڈی سی سے بول رہے ہیں. سماعون للکذب، وہ سننے والے للکذب، جھوٹ کو، سماعون لقوم، ہر زمانے میں ڈی سی ہوتا ہے. سماعون لقوم آخرین، اور یہ سننے والے لقوم آخرین، ایک دوسرے قوم کو، لم یاتو کا، جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں آئے. یحرفون الکلمان من بعد مواضعہ، وہ تبدیل کر دیتے ہیں احکام کو، من بعد مواضع، ان کی اپنے جگہوں سے ہیرا پھیری کر دیتے ہیں. یقولون ان اوتیتم ھذا، وہ خیبر والے ان سے کہتے ہیں ان اوتیتم، اگر آپ کو حکم دے دیا گیا، ھذا، یہ درے مارنے کا، ھذا کا معنی یہ حکم درے مارنے کا جس کا ہم مشورہ دے رہے ہیں. ان اوتیتم، اگر آپ کو حکم دے دیا گیا، ھذا، یہ درے مارنے کا، فخذوہ، تو قبول کریں اسے کہ جی ہم وی آر لا ابائڈنگ سٹیزن،
ऑफ द स्टेट کے لا ابائڈنگ سٹیزن ہے, نمبر بڑھ جائیں گے, وہاں نمبر ٹھانک جائیں گے اور مزید اعتماد اس کا پیدا ہو جائے گا, ہماری سازشیں اور کام کر کے دکھائیں گی. یہ تو بڑے اچھے لوگ تھے, ہاں بڑے اچھے لوگ ہیں, مدینہ میں رہ کے اسرائیلی ریاست کے وفادار نہیں, مدینہ کے ریاست کے وفادار ہیں. دنیا بھر کے یہودی جہاں بھی رہ رہے ہیں, یہاں جو رہ رہے ہیں یہودی, وہ امریکہ کے وفادار نہیں ہیں, وہ کہاں کے ہیں, وہ وہاں کے وفادار ہیں, وہ ہمیشہ سوچتے رہیں گے ان کے لیے. تو آپ ذرا اپنی لائلٹی بتا دیں گے کہ دیکھیے جی بس آپ کا حکم آ گیا, حالانکہ برے کون کہہ سکتا ہے, لیکن جب اسٹیٹ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے. تو پھر سرانکوں پر یقولون ان اوتیتم ھذا, اگر آپ کو حکم دے دیا گیا یہ فخذوہ تو اسے قبول کریں, وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْا, اور اگر یہ حکم نہ دیا گیا بلکہ وہ دوسرا دیا گیا اسٹوننگ ٹو ڈیتھ, فاحذروا, شن اٹ, چھوڑ دیں اسے. یعنی یہ ہماری کتاب میں جی نہیں ہے, یہ ہمارا جیوش پرسنل لا کے خلاف ہے. بھائی یہ پرسنل لا کا مسئلہ نہیں, پبلک لا کا مسئلہ ہے. پبلک لا یہ تمام دنیا کے ہر ایک اسٹیٹ میں سارے سٹیزن کے لیے ایک ہوا کرتی ہے, چلا ڈالا وہ کرتی ہے پبلک لا. اب جو یہاں کے پبلک لاز ہیں جو ہمارے اوپر بھی امپلیمنٹڈ ہیں اور ہمیں بھی اپلیکیبل ہیں, تو ہم کوئی اعتراض کا حق رکھتے ہیں. آپ یہاں کے سٹیزن ہیں تو آپ لکھ چکے ہیں وہاں ان کے کاغذات میں چاہے بھی لا ابائڈنگ سٹیزن, پبلک لا تمام. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ نہیں جی ہمارے قانون میں اس جرم کے لیے ہمارے دین میں یہ سزا ہے. آپ وہاں پاکستان کی حکومت سے نہیں کہہ سکتے جو مسلمانوں نے کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ ابھی تک انگریز کے قانون پہ عمل پیرا ہیں. صحیح, اس لیے کہ پبلک لا سارے سٹیزن کے لیے ایک ہی ہوا کرتا ہے. وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْا فَاحْذَرُوا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ, اور وہ شخص يُرِدِ اللَّهُ جس کے لیے اللہ ارادہ کر دے فتنتہ کہ اسے ہمیشہ گمراہی میں رکھے. فتنے کا معنی بڑی گمراہی. فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, تو آپ اختیار نہیں رکھتے اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں تھوڑی سی ہدایت کی بھی, آپ نہیں دے سکتے اسے ہدایت. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ, یہی وہ لوگ ہیں یہ سازشی, لم یرد اللہ کہ اللہ ارادہ نہیں کر چکے ایطہر قلوبہم کہ ان کے دلوں کو صاف کر دیں. تو ایک ہوتا ہے سمپل کافر اور ایک ہوتا ہے ایروگنٹ کافر, ضدی کافر. سمپل کافر کو اللہ تعالیٰ کسی وقت ہدایت دے دیتا ہے, لیکن جو ضدی کافر ہوتا ہے, ہاں جو آدمی دین کے خلاف سازشیں کرتا رہتا ہے, اسی کے لیے کوئی تصور نہیں رہتا. اولئک الذین, یہ وہ لوگ ہیں لن یرد اللہ کہ ارادہ نہیں کر چکے اللہ تعالیٰ یطہر قلوبہم کہ پاک کر دیں ان کے دلوں کو. لہم فی الدنیا خزی, ان کے لیے دنیا میں بڑی رسوائی ہے. ولہم فی الآخرہ, اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم, بہت بڑی عذاب ہے. سماعون للکذب, یہ مدینہ والے یہود, سماعون یہ سننے والے, للکذب سماعون یہ یہود سارے, سماعون یہ سننے والے, افساروں کا ذکر ہے, للکذب جھوٹ کا, اکالون للسحت اور کانے والے حرام کے, کانے والے حرام. یہ جو کعب بن اشرف ان کا جو مولوی بیٹھا ہوا ہے, یہ بدبخت تو $50 کے لیے اللہ کے قانون کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. اکالون للسحت, یہ خبیث تو بیٹھا ہوا ہے اس قسم کے نظر و نیاز کے لیے اور اس قسم کے خبیث رشوتوں کے لیے. فَإِن جَاءُوكَ, اب دیکھیے فَإِن جَاءُوكَ, اب وہ لوگ اسی سازش کے تحت آپ کے پاس آنے والے ہیں جو ان کے آنے سے پہلے اللہ کریم نے پیغمبر کو اطلاع دے دی ہے کہ ان کی میٹنگ ہو گئی, ان کی میٹنگ, اور وہ اس چینل سے بج رہے ہیں, بول رہے ہیں اس چینل سے, خیبر والے چینل سے بول رہے ہیں, کیونکہ وہاں سے ریلے ہو چکا ہے یہ حکم. اور کعب بن اشرف خبیث کو ساتھ لا رہے ہیں, جو تورات کا بہت بڑا مولوی بن بیٹھا ہے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہہ دیا کہ فَإِن جَاءُوكَ, اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں, فَحْكُم بَيْنَهُمْ تو فیصلہ کر دیں ان کے درمیان, فَحْكُم بَيْنَهُمْ تو فیصلہ کر دیں ان کے درمیان, قانونی قواعد کے تا او عارض عنہم, یا ان سے لا تعلق رہیں, اعراض کرے ان سے, کیونکہ وہ آ رہے ہیں سازش کی خاطر. کس کی خاطر؟ کہ آپ کے ساتھ ریزنگ شروع کر دیں, آپ کے ساتھ ریزنگ شروع کر دیں. یہ وہ زمانہ تھا جب ابھی تک مدینہ کی اسٹیٹ داخلی سازشوں سے اتنی محفوظ نہیں ہوئی تھی, ورنہ پیچھے آ رہا ہے کہ وہاں پہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اب اگر ان کی ایک آنکھ ہنسے اور دوسرا روئے تو اللہ کا قانون پہ نافذ کر دیں. پیچھے آ رہا ہے
فاحکم بینہم تو فیصلہ کر دیں ان کے درمیان قانون کے مطابق، او عارضن یا منہ موڑے ان سے، وان تعرضن اگر آپ ان سے منہ موڑ لیتے کہ چلو بے دین قسم بے حیا قسم کے لوگ ہو، اعراض کا یہ معنی ہے کہ چلو میں آپ جیسے لوگوں کا فیصلہ نہیں کرنا چاہتا. فَإِن تُعْرِضْ اگر آپ ان سے منہ موڑ لیتے فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا تو بے فکر رہے وہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے. فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے آپ کو تھوڑی سی بھی. وَإِن حَكَمْتَ اور اگر آپ فیصلہ کر دیتے فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ تو آپ فیصلہ کریں انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ تحقیق اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے اور پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ اب اللہ کریم نے فرمایا کہ عجیب بات ہے آ ہی رہے ہیں سازش کے حوالے سے، یہاں جو آ رہے ہیں آپ کے پاس سازش کے حوالے سے. اگر سازش کی بات نہیں ہوتی تو آپ کے قرآن کا جو حکم ہے وہ تورات میں بھی موجود ہے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ اور کیسے یہ آپ کو حاکم بنا دیتے ہیں اسپیسیفک مسئلے میں. وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ حالانکہ ان کے درمیان تورات موجود ہے. فِيهَا حُکْمُ اللَّهِ جس میں یہ حکم اللہ تعالیٰ کا واضح لکھا گیا ہے کہ جو میریڈ ہے اور زنا کا ارتکاب کرے تو اسٹون ٹو ڈیتھ. ثم يتولون من بعد ذلك اور پھر وہ لوگ یتولون منہ موڑ لیتے من بعد ذلك اس واضح حکم کے بعد. وما اولئک بالمؤمنین کیونکہ یہ لوگ ماننے والے ہیں نہیں. مومنین کا معنی یہاں ہے ماننے والوں کا. وما اولئک کیونکہ یہ لوگ نہیں ہے بالمؤمنین ماننے والوں کا اس حکم کا جس حکم کی ان پہ بری ضد پڑتی ہو. انا انزلنا التوراۃ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وارحم. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 43 وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ. كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ یہ آپ کو کیسے حاکم بناتے ہیں او پیغمبر آپ کو کیسے حاکم بناتے ہیں کیونکہ یہی حکم جو آپ کے قرآن کا ہے ان کے تورات میں موجود ہے. وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ ان کے پاس تورات موجود ہے. فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ وہاں پہ بھی اللہ کا یہی حکم لکھا گیا ہے کہ قاتل کے لیے قصاص اور زناکار محسن کے لیے رجم اور سٹوننگ. کہ دو چیزوں میں وہ ہیرا پھیری کرتے تھے احکام کے اعتبار سے بہت سارے دوسروں میں لیکن یہ دو یہ نوٹسیبل تھی. ایک قصاص کے حکم کو فرد دون فرد یعنی ڈیپینڈ کرتے تھے کہ آدمی کس قسم کا آدمی ہے اس کے لیے کچھ نکال لاتے گنجائش نکال لاتے کیا تو اللہ کریم فرماتے یہ حکم تو وہاں بھی موجود ہے. اب ایک مسئلہ کہ ہماری شریعت کا کیا حکم ہے زناکار کے لیے تفصیل تو ہم نے بتا دی تھی سورہ النساء میں اور بقرہ میں کہ ہمارے شریعت میں زناکار کے دو اقسام ہیں. ایک وہ زناکار جو غیر شادی شدہ ہو دوسرا وہ جسے محسن کہتے ہیں سواد کے ساتھ. محسن کا معنی یہ ہے کہ آدمی مسلمان ایک دوسرا وہ عاقل اور بالغ ہو اور تیسرا وہ شادی شدہ ہو اور چوتھا اس کی بیوی ایسی پوزیشن میں نہ ہو کہ جس کے ساتھ سیکسول انٹرکورس نہ ہو سکے یعنی مینز کوئی اس قسم کی کرانک بیماری نہ ہو وہاں یا بیوی کا شوہر اس انداز کا نہ ہو کہ اس کی کوئی کرانک بیماری یا عنین ہو نہ مرد ہو جو سیکسول سیٹسفیکشن نہیں کروا سکتا. تو یہ شرائط جب سارے موجود ہوں تو اس کو کہتے ہیں محسن. یا صرف شادی شدہ ہونا شرط نہیں ہے. اگر آدمی فار ایگزامپل رہے کہاں اپنی بیوی سے 2 سال وہ باہر کہیں پہ محنت مزدوری کر رہا ہے اور زنا کا مرتکب ہو جائے وہ محسن نہیں کہلاتا کیونکہ اس کی تو سیکسول سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. صحیح تو اسے کہتے ہیں محسن. اب محسن کے لیے شریعت اسلامیہ میں ہے رجم اور سٹوننگ ٹو ڈیتھ. پورے نساء کی جو آیت گزر گئی حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا تو ان عورتوں کو جو زنا کا ارتکاب کریں انہیں آپ محبوس رکھیں بند رکھیں تاکہ وہ طبعی موت مرے
یا اللہ ان کے لیے کوئی قانون اور حکم نازل فرمائے. تو جب سورہ نور نازل ہوئی تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا، کہ آپ اس چیز کو یاد کریں، اللہ کریم نے ان کے لیے حکم بھجوا دیا. البکر بالبکر جلد 100 وتغریب عام، جو غیر شادی شدہ ہے ان کے لیے 100 کوڑے یا 100 درے، والسیب بالسیب الرجم، اور جو شادی شدہ ہے انہیں اسٹوننگ ٹو ڈیتھ. اب سورہ نور، سورہ بعض لوگ مغرب کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے کہتے ہیں کہ سورہ نور کی آیت سے اسٹوننگ والا مسئلہ ختم ہو گیا، تو اس سے وہ مسئلہ وہ منسوخ ہو گیا. انا للہ وانا الیہ راجعون. تاریخی اعتبار سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں 4 کیسز ڈیسائیڈ کیے ہیں اسٹوننگ کے، اور وہ چاروں کے چاروں سورہ نور کے نزول کے بعد ہوئے ہیں. چاروں کے 4 وہ سورہ نور کے نزول کے بعد ہوئے ہیں. ایک حضرت ماعز بن مالک والا مسئلہ جو میں نے تفصیلی بتا دیا تھا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے 7 بار وہ واقعہ مختلف عنوانوں کے تحت ذکر کر دیا ہے. صحیح. اور دوسرا حضرت غامدیہ والا جسے بھی اسٹونڈ ٹو ڈیتھ. حضرت غامدیہ ایک پاک باز عورت تھی، زنا کا ارتکاب کر چکی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق تفصیل میں نے بتا دی تھی. یاد ہے آپ لوگوں کو تفصیلی واقعات میں نے بتا دیا تھا؟ ہاں کیوں نہیں بتایا؟ ماعز بن مالک، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک عورت آئی، غامدیہ اس کا قبیلہ ہے، اور عورت کا نام شریعت نے، روایت نے اور صحابی نے ذکر نہیں کیا، بس صرف قبیلے کا نام، جس سے ہم کہتے ہیں پاکستانی آتی کوئی. کیونکہ زنا کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہاں اسپیسیفائڈ کرنا کسی شخص کو روایت کے اعتبار سے اور خصوصاً عورت کو یہ اچھا نہیں لگتا. اور صحابہ تو بڑے پردہ دار لوگ تھے، اس طرح تو نہیں ہوتا کہ وہ الحافظ کو پوری دنیا میں مشہور کروا دیں. تو اس نے بس کہہ دیا کہ غامدیہ ایک عورت تھی، غامدیہ ایک عورت تھی، اور وہ عورت زنا کا ارتکاب کر چکی تھی، کسی نے نہیں دیکھا تھا. کیونکہ زنا کا ارتکاب ہوتا بھی اس طرح ہے کہ کوئی دیکھتا نہیں. تو وہ آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے نبی مجھے صاف کر دیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں نے یہ قانون وائلیٹ کر دیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منہ پھیر لیا. وہ یہاں آ گئی کہ مجھے صاف کیجیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ پھیر لیا. وہ یہاں آ گئی کہ اللہ کے نبی میری تطہیر کیجیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرے یہاں پھیر لیا. وہ پھر یہاں آ گئی کہ اللہ کے نبی میری تطہیر کیجیے. حضور نے فرمایا کیا کر چکی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں زنا کر چکی ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا کہ استغفر اللہ، اللہ سے مغفرت مانگ کے رہیے. چلیے. اس نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے، اللہ کا قانون میرے اوپر نافذ ہونا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ شبہات پیدا کرنے چاہے، کیونکہ ڈاؤٹ اگر کرائمز میں کرمنل کیسز میں ڈاؤٹ پیدا ہو جائے تو کیپٹل پنشمنٹ آٹومیٹکلی وہ ساکت ہو جاتی ہے، وہ پٹ آف ہو جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ڈاؤٹ پیدا کرنے چاہے، لیکن وہ چمٹی ہوئی تھی کہ نہیں جی ٹھیک ٹھاک زنا کر چکی، اس میں کوئی ڈاؤٹ ماؤٹ کا کوئی مسئلہ نہیں، اور کسی نے مجھے بائی فورس بھی اس طرح ریپ نہیں کیا، بڑی ٹھیک ٹھاک مرضی سے وتھ فری کنسنٹ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق حکم دے دیا کہ اسے لے چلیں، اور وہاں پہ اس کے لیے ایک وہ ٹرینسا کیا کہیں گے اسے، کوئی چھوٹا سا گڑا سا گولیں کھودیں اور اسی میں اسے بٹھائیں اور پھر انہیں اسٹون کر دیں. کیونکہ عورت کے لیے کھلے میدان میں چاہے وہ زنا کا ارتکاب ہی کیوں نہ کر چکی ہو، ٹو سم ایکسٹینٹ وہاں بھی اس کے لیے پردے کا اہتمام ہونا چاہیے. تو وہ ناف تک، یہ بیلی بٹن تک اس کے لیے وہ گڑا ہونا چاہیے کہ وہ بیٹھ کے وہاں تک محفوظ رہے نظروں سے، اور اوپر والے بٹن پہ اسٹوننگ شروع ہو جائے. تو غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس تشریف لے آئے، وہاں کھڑے ہوئے تھے. اور جب اسٹوننگ شروع ہو گئی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پتھر اٹھایا، جب اسے دے مارا تو وہاں اس کے آنکھ کے اوپر والا رگ پھٹ گیا اور خون کا دانہ حضرت خالد کے کپڑوں پہ آ پڑ گیا. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، تو غسیلے جرنیل تھے کہ میرے کپڑے ناپاک کر دیے، ناپاک عورت میرے کپڑے ناپاک کر دیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے تھے، حضرت خالد کو کندھے سے پکڑا، اس طرف جھٹکایا اور اسے کہا کہ مت ہلایا خالد یہ ایسی عورت ہے کہ اللہ کی ساری رحمتیں آج اس کی جانب متوجہ ہیں. کسی نے نہیں دیکھا تھا، صرف خدا خوفی کے پیش نظر یہ دوڑ کے میرے پاس آئی تھی، اور اسے یہ سزا بھی معلوم تھی کہ سزا اس چیز کی ہے کیا، لیکن یہ فری کنسنٹ سے یہاں آ کے سزا کے لیے تیار ہو گئی. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی بخشش کی ہے
کہ لو قسمت علی من بین لابطیل مدینہ لوسعتہم، کہ مدینہ منورہ جو دو ندیوں کے درمیان ہے، ندی امین سیلابی نالے ہیں، دو سیلابی نالوں کے درمیان یہ پورا شہر، اگر اس کے گناہگاروں پر اس کا توبہ تقسیم ہو جائے تو ساروں کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو یہ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ جو امام بخاری نے مستقل کے ساتھ بار نقل کر دیا مختلف عنوانات کے، حضرت ماعز بن مالک ایک صحابی کے حضور کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی میں زنا کر چکا ہوں، حضور نے اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر دیا۔ کیوں؟ میں نے مسئلہ بتا دیا تھا کہ شہادت کے اعتبار سے ہر جرم کے لیے، ہر حق کے لیے 2 شاہد ہونے چاہیے، لیکن زنا کے لیے 4 شاہد ہونے چاہیے۔ کسی حق کے اعتراف اور کنفیشن کے لیے 1 بار اقرار کافی ہے، لیکن زنا کے لیے 4 اقراریں ہوں گی۔ کسی اقرار کے بعد آپ رجوع نہیں کر سکتے۔ جو کمپیٹنٹ کورٹ میں آپ نے اقرار کر دیا، بعد میں آپ ڈینائی بھی کریں، وہ آپ کے گلے پڑ گیا ہے، آپ کے گلے۔ لیکن زنا والا اقرار ایسا اقرار ہے کہ اگر اس سے آپ ایٹ دا مومنٹ جب آپ کو سٹون لگ گیا خدا بچائے، یا آپ کو کوڑا لگ گیا خدا بچائے، اور آپ نے کہہ دیا میں نے جھوٹ بولا ہے، تو یو وڈ بی ایکوٹڈ۔ صحیح؟ اب بات ذہن میں آ گئی؟ اچھا، تو ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ایک تو یہ کہ یہ چہرہ ادھر ادھر پھیلا رہے تھے اس لیے کہ یہ آدمی ڈسکریج ہو کے چلا جائے، تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کراس ایگزامن کر دیا، اور اس کی جرا تب شروع ہو گئی جب انہوں نے 4 بار کیونکہ کیس فائل ہو گیا، کیس ہیز بین فائل، کہ ناؤ کیس از فائل، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کراس کوشچن شروع کر دیا حضرت غامدیہ سے بھی اور ماعز بن مالک سے بھی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 اقراروں کے لیے مختلف سٹنگ میں آپ نے وہ اقراریں کروانی ہوں گی۔ اگر ایک سٹنگ میں آپ نے وہ اقراریں کروا دی تو وہ کافی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ہر ایک پوائنٹ کو مستقل سٹنگ قرار دیا، یہاں ہو گیا تو پھر وہاں، تو پھر یہاں، پھر یہاں۔ اب میں آ رہی ہے؟ اب 4 اقراریں جب ہو گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کراس ایگزامن کر دیا اور اسے کہہ دیا کہ لعلک قبلت او لمست، آپ نے کچھ کس کیا ہوگا یا اسے ویسے گلے لگایا، حگ کیا ہوگا، قبلت اور ٹچ کیا ہوگا۔ تو اس نے کہا نہیں جی میں نے زنا کر دیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہہ دیا اب ہی جنون، یہ آدمی دیوانہ تو نہیں، یہ کریزی تو نہیں؟ تو صحابہ نے کہہ دیا نہیں جی کوئی، اور وہاں سے ہم آئیڈیا پک کر دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سچ کائنڈ آف پرسن ول بی ٹیسٹڈ بائی اے بورڈ آف ڈاکٹرز، کہ کوئی اس کی نفسیاتی بیماری تو نہیں، کوئی ادھر ادھر تو نہیں ہو رہا۔ تو صحابہ نے کہہ دیا کہ نہیں وہ کوئی مجنون نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک آدمی ہے۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے قریب بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے کہہ دیا کہ شما ہل شرب خمرا، آپ اسے ذرا ٹیسٹ کریں، اس نے شراب تو نہیں پیا، ڈرنک تو نہیں ہے۔ تو وہ اٹھ گیا، اور اس زمانے میں تو لیبارٹری نہیں تھی، ایکسپرٹ تھے، تو وہ ایکسپرٹ آدمی اٹھ گیا اور اس نے اسمیل کر دیا، اس نے کہا نہیں جی کوئی ڈرنک پنک نہیں، کوئی وائن اور شراب کی بو نہیں آ رہی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس سے کہہ دیا کہ ماعز آپ یہاں کیوں آئے؟ اللہ استغفرت اللہ، آپ نے اللہ سے توبہ کیوں نہیں کی، معافی کیوں نہیں مانگی وہاں؟ تو اس نے کہہ دیا کہ جی یہ میرا دوست ہے، ایک صاحب یہ میرا دوست ہے، میں نے اس سے بات کی کہ ایسا واقعہ ہو گیا، اس نے مجھے کہا کہ چلو رسول پاک کے پاس چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو اس آدمی پہ غصہ آیا اور اسے کہہ دیا فاللہ سترتہ بثوبک، خدا کے بندے وہاں اس کے اوپر پردے والے چادر ڈال دیتے، واپس کرا لیتے۔ اس نے کہا جی میں تو اس کی بے پردگی نہیں کروانا چاہتا تھا، یہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا کریں گے۔ اب میں تو اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ میں اسے بتا دیتا، میں نے اسے کہہ دیا کہ اتھارٹی تو رسول پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیٹس گو ٹو دی اتھارٹی، دی کمپیٹنٹ اتھارٹی، تو میں آپ کے پاس لے آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ڈاؤٹ پیدا کرنا چاہا۔ ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہہ دیا اللہ کے نبی میں نے اس طرح ایکسپلائٹ کر دیا ہے اس خاتون کو جس طرح شوہر اپنی بیوی کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، جس طرح وہ یوز کرتا ہے۔ اب بات کلیئر ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فیصلہ دے دیا کہ ابھی اسے لے جائیں باہر اور انہیں اسٹون کر دیں۔ تو وہ جو وہاں آئے اور اسٹوننگ شروع ہو گئی تو اس نے دوڑ لگائی، تو صحابہ بھی پیچھے، اور وہاں سے قافلہ آ رہا تھا، اونٹوں کا قافلہ، کیملز کا، تو اس کے جو ساروان تھے جو اونٹوں کے مالک تھے، تو اس نے فوراً ایک لکڑی نکالی وہاں اونٹ والے سے، اس نے کہا شاید آدمی نے کوئی چوری موری کی ہے، لوگوں سے دوڑ رہا ہے، صحیح ہے؟ تو اس نے
سر پر مار دیا. حضرت معاذ وہاں بیٹھ گئے اور صحابہ پہنچ گئے, وہاں اسٹون کر دیا, شہید ہو گئے. اب واپس جب آئے صحابہ نے واقعہ ذکر کر دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے, کیونکہ اس بار حضور نہیں گئے تھے ساتھ, تو صحابہ نے واقعہ ذکر کر دیا کہ وہ تو دوڑ پڑا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے. اس نے کہا اچھا اس کی جان چھوٹ گئی. اس نے کہا نہیں, جان کہاں چھوٹی, ہم نے بھی اسے وہاں پا لیا اور وہاں ختم کر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر طبیعت اس کی ناساز ہو گئی اور کہہ دیا فاللہ ترک تم ہو. جب وہ دوڑ پڑا تو وہ انکار کر رہا تھا, تو صحابہ نے فوراً اپنے اتحاد کے مطابق کہہ دیا کہ نہیں جی, وہ انکار کے لیے ہی دوڑ پڑا تھا, لیکن جس جگہ ہم اسے لے گئے تھے وہاں کنکر چھوٹے چھوٹے تھے اور اس نے یہ سوچا کہ یہاں تو بہت مدت لگے گی, تو وہ دوڑا بڑے پتھروں کے پاس, اور بڑے پتھر جب ہم نے مارنے شروع کر دیے تو جلدی اس کا کام ختم ہو گیا. تو دوسرا واقعہ. تیسرا واقعہ امام بخاری نے نقل کر دیا ہے انسانی میں والیوم 2 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے آئے اور کہنے ان ابنی کان عصیفا لذاک الرجل, کہ میرے ساتھ جو آدمی آئے ہیں میرا یہ بیٹا اس کے گھر میں نوکر ہے. فزنا بامراته, میرے بیٹے نے اس کی خاتون سے زنا کا ارتکاب کیا ہے اور میرا بیٹا اقرار کرتا ہے اس جرم کو, تو فقضی بیننا بکتاب اللہ, ہمارے درمیان آپ فیصلہ کر دیں اللہ کی کتاب کے مطابق. رسول پاک سے کہہ دیا, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا اقضین بینکما بکتاب اللہ, خدا کی قسم میں آپ کے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا. تو فرمایا اما ابنک فعلیہ الجلد, آپ کا بیٹا غیر شادی شدہ ہے, اسے 100 درے لگیں گے, لیکن چونکہ کنفیس کر رہا ہے, شہادت والا مسئلہ تو ہے نہیں, شہادت والا مسئلہ نہیں, اقرار والا مسئلہ, تو میرے اقرار سے میرا جرم ثابت ہو سکتا ہے, آپ کا نہیں ثابت ہوتا. اگر آپ میرے پارٹنر بھی ہیں لیکن میرے جرم سے اور میرے اقرار سے آپ کا جرم ثابت, یہ دنیاوی قوانین کی ایک خباثت ہے کہ ایک آدمی کو ایکمپلس بنا دیتے ہیں, صحیح, ایک کو اس کو سلطانی گواہ بنا دیتے ہیں, حالانکہ وہ جرم کا شریک ہوتا ہے. اب اس کی سلطانی گواہی نہیں ہوتی, وہ سلطانی اقرار ہوتا ہے کہ میں نے جرم کر دیا, فلاں فلاں میرے ساتھ تھے, تو اس کا اقرار اسی پہ ثابت کرتا ہے, جرم کسی اور پہ نہیں ثابت کرتا. ممکن ہے میرا فائڈ انٹینشن سے وہ ویسے فلاں صاحب کے ساتھ اس کی پرانے زمانے سے نہیں لگتی دشمنی ہے, اس کو پنسانا چاہتا ہے, تو میرا تو ویسے بیڑا غرق ہونا ہے, اس کا بھی بیڑا غرق ہے. تبھی شریعت نے ڈراپ کر دیا کہ کوئی سلطانی گواہ کا تصور نہیں. یہ آدمی اقرار کرتا ہے, وہ اپنے لیے کرتا ہے, اقرار کسی دوسرے آدمی پر چیز ثابت نہیں کرتا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اما ابنک فعلیہ الرجم, آپ کا بیٹا تو اقرار کر رہا ہے اپنے زنا کا. اب آپ کو معلوم ہے کہ زنا بغیر دوسرے شخص کے تو نہیں ہو سکتا, لیکن چونکہ وہ اگر ڈائریکٹ وہ اقرار نہیں کر رہی تو پھر اس پر اس کی اقرار کی وجہ سے کوئی ہم سزا نہیں دے سکتے. وَأَمَّا امرأته, اور اس آدمی کی بیوی جو ہے, فَغْدُ أَنْتَ يَا أُنَيْس, بنو اسلم وہ قبیلہ تھا, اور ان کا چیف حضرت انیس بن الضحاک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے, وہ قبیلے کے چیف تھے, وہ بیٹھے تھے حضور کی مجلس میں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اسائن کر دی ڈیوٹی, فَغْدُ أَنْتَ يَا أُنَيْس, یو آر چیف ٹین آف دی ٹرائب, کہ انیس آپ چلے جائیں اور آپ اس کے خاتون سے ملے. فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَعَلَيْهَا الرَّجْمُ, اگر اس نے بھی اقرار کر دیا تو پھر اسے سٹون ٹو ڈیتھ کر دیا جائے گا. تو یہ تیسرا واقعہ. اور چوتھا واقعہ یہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے کہ 2 یہودیوں نے اس جرم کا ارتکاب کر دیا ہے. اب یہ چاروں کے چاروں واقعے یہ سورہ نور کے نزول سے بعد ہوئے. اور نیچے دیکھیے کہ فیہا حکم اللہ, ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کی حکم موجود ہے, جس میں اللہ کا حکم, اور یہاں اللہ کے حکم کا مصداق کیا ہے سٹوننگ ٹو ڈیتھ اور قصاص. 2 چیزیں, سٹوننگ ٹو ڈیتھ یا قتل کے لیے قصاص. اب یہ فیہا حکم اللہ کا معنی ہے رجم یا سٹوننگ ٹو ڈیتھ. یہ قرآن کریم کے اندر جب ذکر کیا گیا اور قرآن نے اسے کنڈم نہیں کیا, مینز کہ ڈراپ نہیں کیا, اٹ مینز ناؤ اٹ ہیز بیکم دی حکم آف قرآن ایز ویل. کیوں؟ اگر امریکہ کے قانون آئین کے کسی سیکشن یا آرٹیکل کو آپ جو کا تو اٹھا کر پاکستان کے آئین کا حصہ بنا دیں کہ کولن کاما اور سیمی کولن اور انورٹڈ کاماز بگن اور کوٹیشن مارک اور اس کے ساتھ یہ بالکل من وہن الف تا یا فرام اے ٹو زی دی سیم سیکشن یو ہیو پٹ in the constitution of Pakistan. So later on
when you as authority of law, when you will quote the said section in a court of law in Pakistan, you will not say that this is written in the American Constitution, but you will say it is in the Pakistani Constitution. جب آپ نے وہاں کوٹ کر دیا کانسٹیٹیوشن میں تو وہ پاکستانی آئین کا حصہ بن گیا. تو جب تورات کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کوٹ کر دیا ایز اے حکم اللہ تو وہ قرآن کریم کا حصہ بن گیا. مینز کہ رجم کا قانون یہ قرآن کا حکم ہے. ثم يتولون من بعد ذلك، پھر وہ اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں اس کے بعد. وما اولئک بالمؤمنین، یہ لوگ نہیں ہیں ماننے والے، یہ ماننے والے لوگ ہیں نہیں. اور یہ خاک مانیں گے آپ کے فیصلے کو؟ یہ تو اپنے تورات کو نہیں مانتے. پیچھے آیت جو آ رہی ہے اس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تورات جو ان کے لیے واضح احکام لے کے آیا تھا اسے نہیں مان رہے. انا انزلنا التوراۃ، حالانکہ وہ تورات اتنی عظیم کتاب ہے کہ موسیٰ کے بعد سینکڑوں انبیاء آئے، ان ساروں کے لیے دستور العمل کون سا کتاب؟ تورات. ان سا بشمول داؤد کے جس کے پاس زبور تھا، لیکن زبور دیٹ واز ناٹ اے دستور العمل، اٹ واز ایڈوائسز اینڈ انسٹرکشنز اینڈ ہدایات، وہ واعظ و نصائح پر مشتمل. سو واز دی کیس آف انجیل. انجیل only put the things in right direction which has been disfigured by the Jewish people. تو انجیل نے صرف کوٹ کر دیا کس کو؟ تورات کو. اس لیے تو اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں کہ دیٹ از دا اولڈ ون اینڈ دس از دا نیو ون. تو نیو ون نے کہ آپ نے تورات کو ڈسفگر کر دیا، یہ اس کا چھڑبا لے لیں. تو اس کا along with some other advices کچھ نصیحتیں بھی ہیں کہ خدا کا خوف کرو، قرآن اپنی کتاب کا حلیہ نہ بگاڑو. اللہ کریم فرماتے ہیں ایسی عظیم کتاب تورات جس پر سینکڑوں انبیاء اپنے نظام کو استوار کر چکے تھے، ان بدبختوں نے تو اس تورات کو بھی نہیں مانا. انا انزلنا التوراۃ، تاکہ ہم نازل کر چکے تورات، فیہا ھدی و نور، جس میں ہدایت ہے، و نور اور روشنی ہے. یحکم بہا النبیون، فیصلہ کرتے رہے اسی کے ذریعے انبیاء، الذین، وہ انبیاء اسلموا جو سرنڈر کر چکے تھے اللہ کے سامنے. اور کس کے لیے فیصلے کرتے تھے؟ للذین ہادوا، یہود کے حق میں وہ فیصلے کرتے تھے تورات کے بیس پر. والربانیون، اور یہودیوں کے درویش یا مونکس وہ بھی اسی تورات پہ فیصلے کرتے تھے، اپنی درویشی کو تورات پہ چلاتے تھے. والاحبار، ان کے علماء، احبار علماء، ربائز، احبار مینس ربائز، کہ ان کے ربائز وہ بھی اسی تورات پہ فیصلہ کر رہے تھے. کیوں؟ بمستحفظوا من کتاب اللہ، اس وجہ سے کہ انہیں نگران بنایا گیا تھا من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کا. وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس چیز کے گواہ تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کتاب کا یہ حکم ہے. فلا تخشوا الناس، بس فلا تخشوا الناس، بس نہ ڈریے آپ لوگ لوگوں سے، واخشونی، اور ڈرے مجھ سے. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ لیجیے اور پریفرنس نہ دیتی جائیے بآیاتی، میرے احکام کے بدلے، ثمنا قلیلا، دنیاوی عوض کو. ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور وہ لوگ جو فیصلہ نہیں کرتے اس قانون پر جو نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، فاولئک هم الکافرون، تو وہ لوگ کافر ہیں عملاً، وہ عملاً کافر ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایک مسئلہ ہے، آپ لکھتے جائیے اور اپنے پاس محفوظ کرتے جائیے کہ کبیرہ گناہوں کے ارتکاب سے مسلمان کافر بنتا ہے یا گناہگار بنتا ہے. ایک فرقہ ہے اسے کہتے ہیں معتزلہ، اور دوسرا فرقہ ہے انہیں کہتے ہیں خوارج. خوارج they were the people who became rebellious to Hazrat Ali even from Shias. From Shi'an Hazrat Ali, they became rebellious to Hazrat Ali even. And they said, now you have become kafir as well. اور پہلے سے کہہ لیا کہ معاویہ تو پہلے کافر تھے، بھی آپ بھی کافر ہو گئے. خوارج اور معتزلہ ان دونوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب مسلمان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر دیتا ہے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، وہ ایمان سے نکل، کیونکہ ظاہر نصوص پر وہ جاتے ہیں کہ یہاں اللہ نے کہہ دیا من لم یحکم بما انزل اللہ، جس نے ما انزل اللہ پہ فیصلے نہیں کیے فاولئک هم الکافرون، وہ کافر ہوتے ہیں. مینس کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھی، وہ کہتے ہیں کافر ہو گئے. نماز نہیں پڑھی، ہاں ایک نماز، وہ کہتے ہیں کافر ہو گئے. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو، مشرک بننے کی کوشش نہ کرو.
تو وہ کہتے کہ مینس کہ جو نماز قائم نہیں کرتا مشرک بنتا جاتا ہے، کافر بنتا جاتا ہے۔ اب جب ایمان سے نکل گیا تو کیا کافر بھی بن گیا یا نہیں؟ تو معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایمان سے نکل چکا ہے، کافر نہیں بنا، ایمان سے نکل چکا ہے اور کافر نہیں بنا۔ اس کی حیثیت ایسی ہے، یہ جو ہمارا دروازہ ہے ایک اس سے باہر والا علاقہ ہے، اندر والا علاقہ ہے، اور یہ ایک دروازے کی جو اوپر والا حصہ ہے اس کے نیچے جتنا پورشن آ جاتا ہے زمین کا، اسے کہتے ہیں منزلہ بین المنزلتین، کہ وہ آدمی نہ داخل ہے اور نہ خارج ہے، وہ آدمی نو مین لینڈ میں ہے، اسے کہتے ہیں منزلہ بین المنزلتین۔ یہ معتزلہ کا مذہب ہے۔ اور خوارج کہتے ہیں کہ جب ایمان سے داخل خارج ہو جاتا ہے تو کہاں داخل ہوتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ گناہ کو جب تک مسلمان گناہ سمجھے وہ کافر نہیں بنتا، گناہگار ہی رہتا ہے، کیونکہ کرتا رہتا ہے، اسے کیا ہے گناہ اور کرتا رہتا ہے، کنٹینیوسلی کرتا رہتا ہے، لیکن سمجھتا ہے، عقیدہ ہے کہ یہ کام گناہ ہے۔ کیونکہ اگر چھوٹا گناہ بھی آپ کہیں کہ یہ جائز ہے پھر کفر ہے، وہاں تو آپ اتھارٹی چیلنج کر رہے ہیں، اللہ کی اتھارٹی، جس چیز کو اللہ نے انلیگل کہہ دیا آپ لیگل کہہ رہے ہیں۔ ہمارا بیڑا اس وجہ سے غرق ہو رہا ہے، ہم لوپ ہول کے اساس پر اللہ کو چیلنج کرتے رہتے ہیں کہ نہیں یہ جائز ہے۔ ارے خدا کے بندے، قرآن و سنت کے اساس پر حرام چیز کو جائز قرار دینا یہ کفر ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کرتے رہتے ہیں، گناہ سمجھے شاید اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا اور بخش دے گا۔ اہل سنت والجماعت تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام بخاری نے حدیث جو نقل کی ہے، امام ابو حنیفہ نے اس زمانے میں اس کے، امام بخاری سے بہت زمانہ پہلے اس کو کوٹ کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے مراتب بتا دیے اور کفر کے مراتب بتا دیے، اس کے کفر کے اور ظلم کے مراتب بتا دیے کہ اس کے مراتب ہوتے ہیں اور دو مرتبے اساسی ہیں، ایک کو کہتے ہیں کفر اعتقادی اور دوسرے کو کہتے ہیں کفر عملی۔ ایک کو کہتے ہیں اعتقادی کفر اور دوسرے کو کہتے ہیں عملی کفر۔ تو ہر بڑا گناہ کرنا یہ عملاً کفر ہی ہے، عملاً کیا ہے کفر، لیکن عقیدہ چونکہ آپ کا یہ ہے کہ یہ گناہ ہے اس لیے آپ اعتقادی طور پر کافر نہیں بن رہے ہیں، مسلمان ہیں لیکن گناہ گار مسلمان ہیں، عملی کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں، کیونکہ مثلا اگر ایک آدمی زنا کر رہا ہے تو یہ مسلمان کا عمل ہو سکتا ہے؟ بتائیں، قتل کر رہا ہے بلا وجہ، یہ مسلمان کا عمل ہو سکتا ہے؟ چوری کر رہا ہے، امبیزلمنٹ کر رہا ہے، چیٹنگ کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یہ تمام کبائر گناہ ہے، مسلمان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، لیکن مسلمان ہے، کر رہا ہے، لیکن عقیدہ ہے کہ یہ ہے گناہ، اللہ معاف فرمائے جی، اللہ معاف فرمائے۔ ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، وہ دعا کر رہا تھا نماز کے بعد وہ دعا کر رہا تھا، خداوند میں یہ گناہ کر چکا ہوں معافی دے دیں، یہ گناہ کر چکا ہوں معافی دے دیں، ایک گناہ کر چکا ہوں معافی دے دیں۔ دوسرا آدمی جو عصر کا ڈپلومیٹ تھا وہ قریب آ گیا، اس نے کہا کہ بدبخت اقرار نہ کرتے جائیے، بیڑا غرق کر دے گا، مکر جائیے، کچھ نہیں کیا، مکر جائیے، کچھ نہیں کیا۔ تو یہاں پہ اب اگر ایک آدمی اللہ کے نظام کو بطور نظام مانتا نہیں تو وہ کافر ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں، اللہ کے نظام کو بطور نظام مانتا نہیں، اور وہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ از سم تھنگ ایلس مائل دین از سم تھنگ ایلس، دین کا اسٹیٹ سے کوئی تعلق نہیں، یہ کفر کا عقیدہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے کا گزور وہ تو پہلے سے کافر ہیں، وہ تو اس حوالے سے نہیں، ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان جو اس فکر کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی مسلمان نہیں رہتے، یہی ہے، وہ لوگ مسلمان نہیں رہتے، یہ کفر ہے۔ ہاں، اللہ کیا کر رہا ہے سیاست میں، یہ اصل میں وہ ملا کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، ملا اللہ کی دین کی بات کر رہا ہے۔ طالبان کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی دین کی بات کر رہے ہیں، اس لیے تو لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ملا وہاں کیا کہتا ہے؟ ملا کا جھگڑا تو ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، بس یہی بنیادی موٹو ہے ملاؤں کا کہ خدا کی زمین پر خدا کا۔ تو کہتے ہیں کہ جناح صاحب نے پاکستان کو تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں بنایا۔ تھیوکریٹک اسٹیٹ، ایکچولی دس کنسپٹ ہیز بین ڈیرائیوڈ فرام کرسچینٹی، جنہوں نے چرچ اور اسٹیٹ کو دو علیحدہ اور سپریٹ انسٹیٹیوشن قرار دیا ہے، اور علامہ نے کہہ دیا ہے کہ جلال بادشاہی ہو، کہ جمہوری تماشا ہو، جدادی ہو سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ لال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدادی ہو سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا،
اور ابو ہریرہ سے امام بخاری نے حدیث نقل کر دیا ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاسی باغ ڈور انبیاء کے ہاتھ میں تھی. سیاسی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں تھی؟ انبیاء کی. حتیٰ کہ حکمران کی تقرری بھی وہ کرتے، معذور بھی وہ کرتے ہیں. کون؟ انبیاء. اگر خود حکومت نہ کرتے تو تقرری ان کے ہاتھ میں ہوتی. علما ہلک نبی خلفہ آخر، جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا آ جاتا تاکہ وہ خلا پر ہو جائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا سلسلہ میرے تک آ گیا، میں آپ کا رسول بھی ہوں، آپ کا حاکم بھی ہوں. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میرے بعد تو نبی نے نہیں آنا. کسی پیغمبر نے وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ، میرے بعد میرے نمائندے ہوں گے. So who will be the نمائندہ of Rasulullah? Who will implement the deen of Allah subhanahu wa ta'ala as a law of the land. As law of the land. تو اگر ایک آدمی اس کو مان نہیں رہا وہ کافر ہے اتفاقاً. ایک آدمی اس کو مان رہا ہے عملاً امپلیمنٹ نہیں کر رہا کہ ہمارے لیے کچھ مشکلات ہیں تو وہ فاسق ہے، اور اسے عملی کافر کہتے ہیں. عملی کافر اور فاسق اور سیم تھنگ. ہاں کفر کے لیے ڈسکس کر رہا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور وہ شخص لم یحکم بما انزل اللہ، جو ما انزل اللہ پہ فیصلہ نہیں کرتے، فاولئک هم الکافرون، یہی لوگ ہی کافر ہیں. باقی کافر کون ہوں گے؟ فاولئک هم، یہی لوگ یہی ہی کافر ہیں. اسے کہتے ہیں حصر والی بات. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے لکھ دیا تھا علیہم بنی اسرائیل پر، لازم کر دیا تھا ہم نے فیہا اس تورات میں، ان النفس بالنفس، ان النفس بالنفس، کہ انسان کو قصاص کیا جائے گا انسان کے قتل کے بدلے، والعین بالعین، والعین بالعین، اور آنکھ کو نکالا جائے گا آنکھ کے بدلے، والانف بالانف، اور ناک کو کاٹا جائے گا ناک کے بدلے، والاذن بالاذن، اور کان کو کاٹا جائے گا کان کے بدلے، والسن بالسن، اور دانت کو نکالا جائے گا دانت کے بدلے، والجروح قصاص، والجروح قصاص، اور زخم جتنے سارے قصاص، اس کا بدلہ لیا جائے گا سیم ٹو سیم، اس کا بدلہ لیا جائے گا سیم ٹو سیم. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل بتائی ہے کہ مختلف قسم کے زخم ہوتے ہیں، مختلف قسم کے زخم. جہاں پہ مساوات اور ایکولیٹی ممکن ہو تو وہاں پہ قصاص، وہاں پہ اس زخم کا قصاص اور بدلہ لیا جائے گا. لیکن جو زخم اس قبیلے کا ہو کہ جس کے بدلے آپ پورے کا پورا بدلہ نہیں، قصاص نہیں لے سکتے، ادروائز یو ول ہارم دی کلپریٹ مچ مور than the aggrieved one or the wounded one. کہ وہاں پہ کوئی آپ کے پاس اتنا ایسا پیمانہ، مثلا آپ کی ہڈی کو اس طرح کریک کروا دیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں کہ اس انداز سے اس کلپریٹ کے اس کی ہڈی کو بھی کریک کروا دیا جائے گا. سو دیر ول بی پیکیونری پنشمنٹ، مالیاتی ہرجانہ دینا ہوگا، مالیاتی ہرجانہ اور فائن دینا ہوگا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مثلا دیت کا مسئلہ آ گیا تو جس نے اگر ایک آدمی کا ایک ہاتھ ختم کر دیا ہے فار ایور، ایسا ختم کر دیا فار ایور، تو ہی ول بی ریسپانسبل ٹو پے 50% آف بلڈ منی، بیکاز ایوری ہینڈ دیٹ از 50% آف یور باڈی، بیکاز یو ہیو ٹو ڈو آل آف یور ڈیڈ اینڈ ایکٹس اینڈ ٹو پریکٹس ود یور ٹو ہینڈ، تو 50% آپ کو ڈیمیج کر دیا. اس طرح ہر وہ اعضاء جو بدن میں دو ہیں اگر دونوں کو ختم کر دیا تو 100% بلڈ منی، اگر ایک کو ختم کر دیا تو امام ابو فرماتے ہیں 50% بلڈ منی. ایک آنکھ کو مستقل ختم کر دیا اور مسئلہ دیت پہ آ گیا تو ہاؤ مچ؟ 50%. دونوں کو ختم کر دیا تو 100%. صحیح ہے. پھر امام ابو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سر کے جو زخم ہیں اس میں 3 قسم کے اس نے قرار دیے ہیں. ایک کو کہتے ہیں ہامہ، دوسرے کو کہتے ہیں جائفہ، اور تیسرے کو کہتے ہیں دامغہ. ہامہ وہ جو صرف اسکل سے تعلق رکھتا ہے، جو اسکل والا کور ہے اس سے تعلق رکھتا ہے، اور دوسرا اس سے ذرا گہرا ہے اسے کہتے ہیں جائفہ، جو اسکل سے نیچے اسکل سے نیچے چلا گیا ہے بٹ اسٹل ڈڈ ناٹ ڈیمیج دا برین، کہ برین کو ڈیمیج نہیں کیا. صحیح ہے. اور تیسرے کو کہتے ہیں دامغہ. دامغہ مین وچ ڈیمیج دا برین، ڈیمیج دا برین. اب
جس میں مساوات ممکن ہے تو اس کا قصاص لیا جائے، لیکن جس میں مساوات ممکن نہیں، جس میں مساوات ممکن نہیں، مثلا فار ایگزامپل برین کو آپ کا ایسا ڈیمیج کر دیا کہ آپ ہاف مفلوج ہو گئے، ہاف باڈی آپ کی ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں کہ اس برین کو ایسا شاک لگا دے، یا تو ایسا ہوگا کہ اس کا اثر وہ آپ والے سے کم ہو جائے گا یا اس سے زیادہ ہو جائے گا، تو اگر کم ہو گیا تو آپ کو دوسرا شاک لگانا ہے، تو اگر پھر زیادہ ہو گیا تو پھر اس کو لے آئیں، کہ وہ جو پہلے سے ہے اسے لے آئیں، کیونکہ اب اس کی باری آ گئی، تو اس طرح سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برین کے سلسلے میں اگر ہاف ڈیمیج آ گیا ہے اکارڈنگ ٹو میڈیکل ایکسپرٹ دین دیٹ ول بی پیبل 50% آف دا بلڈ منی، اور اگر ٹوٹلی ڈیمیج ہو چکا ہے دین اٹ ول بی پیبل 70% آف بلڈ منی۔ کتاب الدیات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تمام ان زخموں پہ لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے برکت کو منور بنا دے۔ یہ آدمی اس زمانے میں پتہ نہیں کس دنیا کی باتیں کر رہا تھا، اظہر یہ کس دنیا کی باتیں کر رہا تھا، ساری دنیا کی باتیں کر رہا تھا۔ فَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ کہ انسان کو انسان کے بدلے قتل کیا جائے گا، مینز کہ اسلامک اسٹیٹ کا سٹیزن اگر نان مسلم بھی ہو، اگر نان مسلم، باقی تین ائمہ کہتے ہیں کہ مسلمان قاتل کو غیر مسلم کے بدلے قصاص نہیں کیا جائے گا، وہ بلڈ منی دے گا، وہ کیا دے گا؟ بلڈ منی دے گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے بلڈ کو حذر قرار دیا ہے۔ ابھی تو ہم جہاد کرتے ہیں اور بہت ساروں کو مار دیتے ہیں، کسی کو قصاص نہیں کرتے، قصاص میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ٹائٹل چینج ہو جاتی ہے تو حکم بھی چینج ہو جاتا ہے، جب ٹائٹل چینج ہو جاتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی الفاظ کی ہیرا پھیری تو نہیں کر رہا، اس کافر کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کافر کے نام سے یاد نہیں کیا بلکہ اس کے لیے دوسرا ٹائٹل لگا دیا، ذمہ کیا، ذمہ، جو جب ٹائٹل تبدیل کر دیا there will be some change as far as احکام are concerned، کہ احکام میں کچھ چینج ہوگا، کچھ چینج ہوگا۔ اب اگر آپ نے حربی کافر کو قتل کر دیا، حربی کافر those who are in the battlefield، who are in the battlefield you would be rewarded by Allah سبحانہ و تعالی، لیکن وہی کافر اگر آپ کے اسٹیٹ کا سٹیزن بن گیا، now he is not کافر in the sense جیسے بیٹل فیلڈ میں تھا، now he is citizen of Islamic state and he has been titled by Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم as ذمہ، and ذمہ اس کے وہ سارے رائٹس ڈیو ہیں جو کسی بھی مسلمان سٹیزن کے ڈیو ہیں، صحیح ہے؟ تو مسلمان نے اگر مسلمان کو قتل کر دیا قصاص کیا جائے گا، تو مسلمان نے ذمہ کافر کو قتل کر دیا تو قصاص کیا جائے گا۔ دیٹ از دی پوائنٹ آف ویو۔ اب حضرت امام ابو حنیفہ اور استدلال یہاں سے پیش کرتے ہیں کہ ان النفس بالنفس، یہاں پہ سول کا ذکر ہو رہا ہے، سول کا ذکر ہو رہا ہے، کسی مسلم اور کافر کا ذکر نہیں ہو رہا۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، ویسے یہ خدا کا بندہ جب بات کرتا تھا پورا قرآن اور حدیث کا ذخیرہ اس کے زیر نظر رہتا، وہ کمپیوٹر تھے بالکل۔ والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، اور دانت نکالا جائے گا بالسن، دانت کے بدلے، البتہ اگر دانت کو توڑوا دیا ہے تو at that time there was no any concept of equality کہ آپ بھی اتنا ہی دانت توڑوا دیں جتنا دانت اس نے توڑوا دیا ہے، تو وہاں امام ابو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ منی دینی ہوگی، اور all the blood money you will divide it on 32، تو اب کتنے دانت توڑ دیے ہیں، دین ڈیوائڈ اٹ، وہی پورشن پر دے دیں، وہی پورشن ڈیوائڈیڈ بائی 32 اینڈ ملٹیپلائڈ بائی دی بروکن دانت، کہ 2 ہے 3 ہے 4 ہیں، جتنے سارے بھی ہیں تو اسی کو ملٹیپلائی کر دیں تو وہی پورشن دے دیں۔ ہاں تو پورا بلڈ منی 32 باہر کر دی تو اٹ مین کہ اس کا چوڑا کیا ہے۔ والجروح قصاص فمن تصدق به، جس نے معاف کر دیا، تصدق به اپنے جرم کا صدقہ کر دیا، مینز اس نے معاف کر دیا مجرم کو اللہ کے لیے، فار دی سیک آف اللہ۔ فمن تصدق، کیونکہ اسلام جتنا ایگر ہے اس چیز پر کہ کلپریٹ کو سزا ہونی چاہیے، تو دوسری جانب سے اس پر بھی ایگر ہے کہ عفو بھی ہونی چاہیے، دونوں کو آپ بیلنس رکھیں۔
فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، تو یہ کفارہ ہے اس کے لیے، مین اللہ اس کے بہت سارے جرائم معاف کر دے گا، اس کے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جس نے فیصلہ نہیں کیا اللہ کے نازل کردہ قانون پر، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو بڑے ظالم یہی لوگ ہیں، أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بڑے ظالم یہی لوگ ہیں، بڑے ظالم کا کوئی دوسرا تصور نہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، وَقَفَّيْنَا اور لگا دیا ہم نے، عَلَىٰ آثَارِهِم ان کے فٹ سٹیپس کے پیچھے، بعیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، یہ جتنے سارے انبیاء آئے بنی اسرائیل کے، انہوں نے تورات کو مد نظر رکھے ہوئے فیصلے کروا دیے، اور پیچھے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو لگا دیا، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کے آتے ہی یہودیت نے ایک نئی ٹرینڈ لے لی، ایک نئی ٹھن لے لی، ایک نیا ٹرینڈ اس میں شروع ہو گیا، ایک نیا ٹرینڈ، تو اس لیے اللہ کریم نے اس کو اسپیسیفائی کر دیا اور پارٹیکولرلی ذکر کر دیا۔ وَقَفَّيْنَا اور لگا دیا ہم نے، عَلَىٰ آثَارِهِم ان کے قدموں کے پیچھے، یعنی ان کے بعد، بعیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ جو مریم کا بیٹا ہے۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کے ساتھ باپ کا تذکرہ نہیں کر رہا، جب عیسیٰ کا تذکرہ کرتا ہے تو والدہ کا ذکر ضرور کرتا ہے کہ وہ کسی خدا کا بیٹا نہیں، بس صرف مریم کا ہے۔ بعیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ جو مریم کا بیٹا ہے، مصدقا لما بین یدیہ، مصدقاً اس حالت میں کہ وہ تصدیق کرنے والا تھا، اپروو کرنے والا تھا، لما اس تورات کو، بین یدیہ جو اس سے پہلے تھا، کیا تھا اس سے پہلے، من التوراۃ، تورات کی، وآتیناہ الانجیل اور دے دیا تھا ہم نے اسے انجیل، فی ہدی جس میں ہدایت تھی، ونور اور روشنی تھی، ومصدقا لما بین یدیہ اور اس حالت میں کہ وہ تصدیق کرنے والا تھا، لما بین یدیہ من التورات اس چیز کا جو اس سے پہلے تھا جو تورات ہے، وہدی اور ہدایت تھی، وموعظۃ اور نصیحت للمتقین پائس لوگوں کے لیے، ولیحکم آل الانجیل بما انزل اللہ فیہ اور ہم نے حکم دیا تھا، ولیحکم کے فیصلہ کر دے، آل الانجیل انجیل والے، بما انزل اللہ فیہ ان احکام کے تھا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیے انجیل کے اندر، ومن لم یحکم بما انزل اللہ اور جو بھی فیصلہ نہ کرے اللہ کے قانون کے مطابق، فاولئک هم الفاسقون بدماش انہیں کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا جو فیصلہ نہ کرے اللہ کے قانون کے مطابق کافر ان کا نام، جو فیصلہ نہ کرے اللہ کے قانون کے مطابق ظالم انہیں کہتے ہیں، جو فیصلہ نہ کرے اللہ کے قانون کے مطابق بدماش انہی کا نام ہے۔ تو میرے خیال میں ان تین سٹیمپ سے بڑھ کر چھوٹا سٹیمپ تو کوئی ہے نہیں کہ بدماش وہ ہیں، ظالم وہ ہیں اور کافر وہ ہیں۔ تبھی قیاس کن زگلستان من بہار مرا کہ پوری اسلامی دنیا میں جو ٹٹو بیٹھے ہوئے ہیں، جو پٹھو بیٹھے ہوئے ہیں، پٹھو قسم کے پٹھو جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا ہے؟ بس یہ ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، تینوں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ اور نازل کر دیا ہے ہم نے او پیغمبر آپ کو الکتاب یہ قرآن، بالحق یہ یقینی بات ہے، اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مصدقا لما بین یدیہ تصدیق کرنے والا ہے، لما اصولی طور پر ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھے، من الکتاب یعنی کتابیں، ومہیمن علیہ ومہیمن اور یہ قرآن کریم مہیمن علیہ یہ گواہ اور نگران ہے ان ساری کتابوں کے اصولی مضامین کا۔ وہاں بھی توحید کا مسئلہ تھا، یہاں بھی توحید کا، وہاں بھی رسالت کا مسئلہ تھا، یہاں بھی رسالت کا، وہاں بھی بعث بعد الموت کا مسئلہ تھا، یہاں بھی بعث بعد الموت کا، وہاں پہ اخلاق صالحہ کا مسئلہ تھا، یہاں پہ اخلاق صالحہ، وہاں پہ اعمال صالحہ کا مسئلہ تھا، یہاں پہ اعمال صالحہ کا، لیکن یہ اسی کی امپرووڈ شکل ہے، یہ شکل اس کی امپرووڈ شکل ہے۔ حکم بینہم بما انزل اللہ تو میرے پیغمبر آپ فیصلہ کریں مسلمانوں کے درمیان، بما انزل اللہ اس قانون کے مطابق جو نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ولا تتبع اہواءہم ولا تتبع اہواءہم آپ تابعداری نہ کریں لوگوں کے خواہشات کی، لوگوں کے خواہشات تو کچھ اور ہوتے ہیں، اللہ کا قانون کچھ اور ہوتا ہے اور لوگوں کے خواہشات۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان السلطان والکتاب قد یفترقان، آپ کے اوپر جو حکومت مسلط ہے وہ اور اللہ کا قانون یہ کبھی کبھار ایک دوسرے کے مخالف سمت میں چلتے جائیں گے، سلطان کا راستہ یہ ہوگا اور قرآن کا راستہ یہ ہوگا،
تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فلا تفارقوا الکتاب، آپ قرآن کا راستہ نہ چھوڑیں، سلطان والے کو چھوڑیں. ہم کہتے ہیں قرآن والے سے کمپرومائز کر جائیں گے، انہیں راضی کرنا ضروری ہے. فلا تفارقوا الکتاب، کتاب کو نہ چھوڑیں. وسیؤمر علیکم، اور آپ کے اوپر ایسے لوگ حکمران بنائے جائیں گے. لیکن نبی کریم کے الفاظ بڑے عجیب ہیں. وسیؤمر علیکم، ابھی ایسا نہیں کہا وستؤمرون کہ آپ اپنے لیے ایسے حکام بنائیں گے. وسیؤمر علیکم، آپ کے اوپر ایسے حکمران بنائے جائیں گے. ہم کون بنائیں گے؟ بنانے والے کچھ اور ہیں. یہ ووٹ موٹ تو ویسے گپ شپ ہوتا ہے وہاں مسلمانوں کی دنیا میں، ووٹ موٹ یہ گپ شپ ہوتا ہے. وہاں ایک فکر انہوں نے پینیٹریٹ کر دی ہے، ایک فکر پوری دنیا میں انہوں نے پینیٹریٹ کر دی ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورب کا وہ وائس استعمال، وسیؤمر علیکم، آپ کے اوپر ایسے حکمران لگائے جائیں گے. من اذا اطعتموہم اضلوکم، کہ اگر آپ ان کا کہنا مانیں گمراہ کر دیں گے آپ کو. واذا عصیتموہم قتلوکم، آپ نہیں مانیں گے تو پھانسی پر چڑھائیں گے. قالوا فماذا نفعل یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا پھر ہم ایسی صورت میں کیا کریں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ کے ساتھیوں نے کیا نشر بالمناشیر، حکمرانوں نے ان کے چمڑے وہ آہنی اور حدیدی اور لوہے کے کوب سے ان کے چمڑے کاٹ دیے اور کھینچ لیے. وثبتوا علی الحق، لیکن وہ اللہ کے قانون کے ساتھ کمیٹڈ رہے کہ نہیں، اللہ کا قانون اللہ کا ہے. وہ غیرت کہاں رہی تو صاحب رہی ہے وہ غیرت. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ تابعداری نہ کریں انسانوں کی خواہشات کی. عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، عَمَّا جَاءَكَ اس چیز کے مقابلے میں جو آ گیا ہے آپ کے پاس. من الحق جامع نظام ہے، من الحق جامع سسٹم ہے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے اور لِكُلٍّ ہم نے ارے کے لیے مقرر کر دیا ہے آپ میں سے شرعۃ ومنہاجا، شریعت اور چلنے کا راستہ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتے تو بنا دیتے آپ کو امتاً واحدہ، ایک ہی امت. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ کریم نے اگر اللہ چاہتے تو آپ کو بائی فورس ایک امت قرار دیتے. اگر آج اللہ بائی فورس چاہے تو کلنٹن کافر رہ سکتا ہے؟ بتائیں. اور واجپائی وہ فنڈامنٹلسٹ ہندو رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. اور وہ جو والٹیئر وہاں بدماش بیٹھا ہوا ہے وہ رہ سکتا ہے کافر؟ نہیں، کیونکہ اللہ کے فورس کے مقابلے میں اس کی وش کی کیا حیثیت ہے. اللہ کا فیصلہ تو پھر تکوینی ہوتا ہے، تو پھر تو ایٹ دا مومنٹ وہ چینج ہو جائیں گے. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تو آپ کو ایک امت بنا دیتا، لیکن میں نے یہ چیز آپشنل کروا دی ہے کہ آپ یہاں جانا چاہتے ہیں وہاں. میں نے البتہ رات سے واضح کر دیا یہ اللہ والا ہے، شیطان والا ہے. ولیکن لیکن اللہ کریم نے آپ کو اختیار دے دیا لیبلوکم، تاکہ آپ کو ٹرائل کرے اور ٹیسٹ کرے. فیما آتاکم، اس چیز میں جو اللہ نے آپ کو دے دیا ہے. فاستبقوا الخیرات، تو دوڑ کمپیٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ نیکیوں کی طرف. کمپٹیشن کریں، دوڑ لگائیں ایک دوسرے کے ساتھ نیکیوں کی طرف، ڈالر کی طرح نہیں. اللہ مرجعکم جمیعا، خاص اللہ کے جانب مرجعکم، آپ کا ریٹرن ساروں کا. جو اللہ والا راستہ لے چکے ہیں انہیں بھی جانا ہے کہاں، اور جو شیطان کا راستہ لے چکے ہیں وہ کہاں جانا ہے؟ وہ تو ڈی سی نہیں پہنچ سکتے، وہاں جائیں گے. وَإِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ تعالیٰ کے جانب آپ کی واپسی. فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ اطلاع دے دے گا آپ کو، پتہ دے دے گا آپ کو. بما کنتم، اس چیز پر کہتے آپ لوگ فی تختلفون، اس میں اختلاف کر رہے تھے کہ دین ہر ایک کا انڈیویجول مسئلہ ہے یا یہ کولیکٹیو مسئلہ بھی ہے، یہ اجتماعی مسئلہ بھی ہے، سوشل بھی ہے، پولیٹیکل بھی ہے، فائنانشل بھی ہے، نیشنل بھی ہے، انٹرنیشنل بھی ہے. کیونکہ تصورات آج دو ڈیولپ ہو چکے ہیں. دین ہر ایک آدمی کا انڈیویجول مسئلہ ہے نہیں بھائی، دین ہر ایک آدمی کا انڈیویجول مسئلہ نہیں، یہ ہر ایک آدمی کا انڈیویجول بھی ہے. یہ اس کا سوشل بھی ہے، یہ اس کا کمرشل بھی ہے، یہ اس کا فائنانشل بھی ہے، یہ اس کا جوڈیشل بھی ہے، یہ اس کا پولیٹیکل بھی ہے، یہ اس کا نیشنل بھی ہے، یہ اس کا انٹرنیشنل بھی ہے. اور اگر وہ ایک حصے کو لے لیتے اور باقی کو سسپینڈ کر دیتے ہیں تو قرآن کریم نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ایک حصے کو آپ گلے لگاتے ہیں باقی کو چھوڑ دیتے ہیں. فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحیاة الدنیا، ایسے لوگوں کا جو اللہ کے قرآن کو تقسیم کرتے ہیں شعبوں میں کہ اس کو فالو کریں گے، باقی وہ مسئلے ہمارے اپنے ہیں، پرسنل مسئلے ہیں ہمارے،
اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کا بدلہ کیا ہوگا دنیا میں رسوائی، ذلیل کروائیں گے ایسے لوگوں کو، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور آخرت میں زبردست عذاب دوں گا ایسے لوگوں کو. اللہ بچائے ہم سب. ہاں وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. یہ حکم کو ریپیٹ کر رہا ہے اہمیت کے لیے. دیکھیے پہلی والی آیت میں 48 جو شروع ہو رہا ہے تو فرمایا کہ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، فیصلے کریں ان لوگوں کے درمیان اس قانون کے مطابق جو اللہ نے نازل کر دیا ہے. تو یہاں ریوائز کروا رہا ہے، ریپیٹ کروا رہا ہے. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اور فیصلے کریں ان کے درمیان بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس قانون کے مطابق جو اللہ نے نازل کر دیا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، تابعداری نہ کریں أَهْوَاءَهُمْ، ان کے خواہشات کی. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، تابعداری نہ کریں آپ لوگوں کے خواہشات کی. وَاحْذَرُوا، ان سے بچی رہیے. شن ایوائڈ اٹ، ان کے خواہشات کو چھوڑیے، سیٹ اسائڈ کر دیں. ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ واحذروا، اور آپ واحذر کا دوسرا معنی واحذروا اینڈ بی پنکچوئل اینڈ بی اویئر، آپ مطلع رہیں، خبردار ان کی سازشوں سے. واحذروا، اور آپ ان کے فتنوں سے مطلع رہیں. ان یفتنوک، کیونکہ وہ آپ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. بعض ما انزل اللہ الیک، بعض ان احکام سے جو نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو. کہ کچھ لے دے ہونا چاہیے، آج کے دور کے کچھ تقاضے بدل گئے ہیں، تقاضے کچھ. اللہ کریم نے فرمایا واحذروا، اس سے بچیے، یہ جو فتنہ ہے اس فتنے سے بچیے. وہ گمراہ کرنا چاہتے لوگوں کو. واذروا، اور بچے رہیے ان سے یفتنوں کا کہ گمراہ نہ کریں آپ کو، ہٹائیں نہ آپ کو. عن بعض ما انزل اللہ، کہ ہاں جی کچھ 50-50 کر جائیں گے، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر فَإِن تَوَلَّوْا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر انہوں نے منہ موڑ دیا. فَعَلَمْ، تو آپ جان لیجئے انما یرید اللہ، کہ ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ یصیبہم، کہ عذاب دے دے انہیں ببعض ذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، یہ فیصلہ اللہ کا بڑا عجیب ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں کی اکثریت لَفَاسِقُونَ، بدماشوں کی ہے. اب اللہ کے فیصلے کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر آپ میجارٹی پہ فیصلہ کر دیتے تو اکثریت تو ہوتی ہی بدماشوں کی. دنیا بھر کی تاریخ گواہ ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ اقلیت میں ہوتے ہیں، اکثریت ہوتی ہے بدماشوں کی. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، ہاں یہی مصیبت ہے یہی. اور تبھی تو شریعت اسلامیہ نے ہر ایک کو ووٹ کا حق نہیں دیا. شریعت اسلامیہ میں خلفائے اربعہ کو آپ دیکھیں، خلفائے اربعہ کا انتخاب ہو گیا، وہاں پہ ڈٹرمنٹ قسم کے لوگ تھے جنہیں یہ حق دیا گیا تھا کہ آپ چوز کریں. ہر ایرے غیرے کو یہ حق دیا جاتا ہے. پاکستان میں ہر ایرے غیرے کو یہ حق، وہ غریب سندھ کا ہاری وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ دے سکتا ہے. ہاں اس کی تو پھر بیٹی کی عزت بھی محفوظ نہیں رہے گی. پنجاب کا کاشتکار یا فارمر وہ اپنے رائے سے ووٹ دے سکتا ہے. ویڈیو پالو چودھری صاحب، پھر چودھری صاحبان اس کا بیڑا غرق کروا دیں گے. بلوچستان کے بلوچ وہ اپنے میر صاحب کے خلاف دے سکتا ہے پھر تو انہیں وہاں انگاروں پہ لٹا دیتے ہیں. وہ تو پھر ایسے ظالم ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. البتہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے. ہم جو پٹھان ہیں ہم نے تو خدا کو بڑی مشکل سے تسلیم کر دیا ہے. خدا کو بڑی مشکل سے اللہ معاف فرما دے. ہمارے ہاتھ یہ چیز نہیں ہے. ہم تو وہ جو آدمی اپنے منصب کو اتاؤ دیتا ہے ہم کہتے ہیں ایسا رگڑا دیں گے انتخابات آ جائیں گے، پتہ لگ جائے گا آپ کو. کیونکہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، بس 2 مرلے کا اپنا گھر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ کہ الحمدللہ ہر ایک پشتون کا اپنا گھر ہوتا ہے. ہر ایک پشتون کا اپنا گھر، چاہے وہ 2 مرلے کا ہی کیوں نہ، اس میں 2 چارپائیاں 3 چارپائیاں آتی ہوں گی، لیکن اس کا گھر اپنا ہوتا ہے. تو اسے وڈیرے کی کوئی فکر نہیں ہوتی. وہ بالکل بندوق اٹھاتا ہے وڈیرے کے خلاف. نہیں کاشتکاری کرتے رہتے ہیں، کسی کو مانتے نہیں. وہ ایسے کاشتکار ہیں کہ وہ تو قبضہ کر جاتے ہیں. جاؤ اس کے بیٹے کو وہاں ڈنڈے لگا رہتے ہیں کہ جاؤ اپنے ابو کو جان
وہ ہمارے والے تو بڑے ناری ہیں. ہاں ہاں ہاں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے والوں کو اپنے عواقب اور نتائج کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ NWAP میں کوئی انڈسٹری کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو وہاں جنرل مینیجر اور چیئرمین دونوں کو پکڑ کر وہاں لٹا دیتے ہیں زمین پر. صحیح ہے؟ ہاں نہیں، وہ تو وہاں نوکری کرتا ہی نہیں ہے بھائی، ان دیوانوں کے ساتھ کون نوکری کرے گا. صحیح. پھر وہاں علاقے کے جو ذرا معزز لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی درمیان میں صلاح صفائی کر دیتے ہیں کہ نہیں جی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ غریب لوگ کل پھر بھوکے مرتے رہیں گے. وہ کہتے ہیں بھوکے مرے لیکن اس نے آنکھیں کیوں دکھائیں؟ آنکھیں نہ دکھائیں بس. ویسے ہم دوسری جانب ایکسٹریمسٹ ہیں، دوسری جانب ایکسٹریمسٹ ہیں، کیونکہ نہ ماننے کے حوالے سے پھر ہم کسی کی بات بھی نہیں مانتے. کبھی تو ہم ایسے پوائنٹ پہ جا پہنچتے خدا کی بات کو بھی نہیں مانتے کہ نہیں آپ اس صورت میں نہیں مانیں گے، بس ٹھیک ہے وہ کہ شریعت کی بات لیکن ہم نے ماننا نہیں. ٹھیک ہے چلے گا. افا حکم الجاہلیت یبغون، افا حکم الجاہلیت، اب اللہ کے نظام کے مقابلے میں انسان کے نظام کے پاس جانا، اللہ کریم فرماتے اگنورنس کے نظام کے پاس آپ جاتے ہیں. آپ سسٹم آپ جاہلیہ کو ڈھونڈ رہے ہیں. افا حکم الجاہلیت یبغون، آیا آپ سسٹم آپ جاہلیہ کو ڈھونڈتے رہتے ہو. ومن احسن من اللہ، اور کون ہے زیادہ بہتر حکمن قانون کے اعتبار سے لقوم، اس قوم کے لیے یوقنون جن کا عقیدہ بن چکا ہے. اس قوم کے لیے اب قانون تو اللہ کا، دیٹ از فیکٹ اینڈ دیٹ از ریالٹی، کہ وہ سب سے بہتر قانون ہے، لیکن اس کی بہتری کو کون جانتا ہے؟ جن کی عقیدہ بن چکا ہے. جن کا عقیدہ نہیں بنا اس کو کہتے ہیں فنڈامنٹلزم ہے، ٹیررزم ہے، فلان ہے فلان ہے فلان. حالانکہ دنیا کو امن کا درس جو دے دیا وہ محمد نے دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں غریب انسان کو جو اٹھایا اور ابو لہب کے ساتھ کھڑا کر دیا، اس کا اپنا وہ چچا جو لوگوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑتا رہا اور اس کی مخالفت کیا کہ محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ وہی ایک تو تھے جو حضور کے سگے چچا تھے، 12 چچوں میں سب سے سگے چچا، باقی تو سارے سگے نہیں تھے. ان کی تو والدائیں حضرت عبداللہ سے علیحدہ تھی. حضرت عبداللہ کے والد اور والدہ سے اپنے سگے بھائی ابو لہب تھے، اور وہی ایک تھے کہ محمد کی پیدائش پر صلی اللہ علیہ وسلم اس نے سارے مکے میں چراغاں کر دیا تھا. اس طرح آپ یہ لگا رہے ہیں کرسمس لائٹ لگا رہے ہیں، تو یہ لائٹس کا سلسلہ بہت پرانا رواج کے اعتبار سے آ رہا ہے. تو اس نے پورے مکے میں چراغاں کر دیا تھا اور پورے مکے والوں کو اس نے دعوت دی تھی کہ میں